الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیرنٹنگ گائیڈنس کے اوپر یہ تھرڈ انشاءاللہ ہمارا سیشن ہوگا آج کا۔ فرسٹ ٹو سیشن جو تھے وہ ان کے ٹاپکس کوئکلی میں ان کو آپ لوگوں کے ساتھ ریکیپ کر لیتا ہوں۔ فرسٹ ٹاپک جو تھا وہ تھا اپنے چائلڈ کی جو جنریشن گیپ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا۔ وہ یہ تھا کہ جین زی کا میں نے ایک ٹاپک ایکسپلین کیا تھا اور ایک تھا جین الفا کا۔ جین زی ان بچوں کو کہتے ہیں جو کہ 1996 اپروکسیمیٹلی سے 2012 کے ٹائم بریکٹ میں بورن ہوتے ہیں۔ تب دنیا میں ایک چینج کیا آیا تھا؟ چینج یہ تھا کہ انٹرنیٹ انٹروڈیوس ہوا تھا، اور اس کے بعد جین الفا کو میں نے ایکسپلین کیا تھا۔ جین الفا اس کو کہتے ہیں جو اپروکسیمیٹلی 2012 سے اب تک جو جنریشن ابھی بھی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو جین الفا ہی کہہ رہے ہیں۔ اس دونوں میں کیا فرق ہے آپس میں؟ فرسٹ جنریشن نے دیکھا، یعنی کہ جنریشن زی نے دیکھا انٹرنیٹ کو ہمیشہ سے، لیکن انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نا وہ اس طرح سے ایوری ویئر نہیں تھی جس طرح کہ 2012 آنورڈز ہوئی تھی۔ مینلی 2011 اور اس کے اندر کیا ہوا تھا، ٹیبس کا کانسیپٹ آ گیا تھا ایک دم سے، ٹچ اسکرینز کا، اسمارٹ فونز کا۔ 2007 کے اندر آئی فون آ گیا تھا، تو ایک دم سے ہمارے ارد گرد گاڑیوں کے اندر ایمبیڈڈ ڈیوائسز اور ہر جگہ کے اندر انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی جو تھی وہ بہت زیادہ کامن ہو گئی تھی۔ میں کوئکلی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ ایک کمپیوٹر سائنس کے اندر ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں آئی او ٹی، انٹرنیٹ آف تھنگس۔ آئی اسمال او لکھتے ہیں اور ٹی کیپٹل لکھتے ہیں اسے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کے جو ڈیلی اپلائنسز کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ڈیلی یوٹیلائزیشن کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہوں۔ لائک فار ایگزامپل آپ کا ریفریجریٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوا ہو، آپ کا جو گھر کا جو سیکورٹی الارم سسٹم ہے وہ اس سے کنیکٹ ہو، آپ کے گھر کی لائٹس، فین، اے سی وغیرہ یہ سب چیزیں اس سے کنیکٹ ہوئی ہوں، سیکورٹی سسٹم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہو۔ تو جنریشن الفا جو ہے وہ اس دور کے اندر ڈیولپ ہوگا اور پیدا ہوگا۔ وہ ہماری تھوڑی سی ظاہر بات ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ ضرور انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ آپ کے بچے آپ سے بہت ڈفرینٹ ہیں، اور جو پیرنٹنگ کے چیلنجز جس طرح سے آپ لوگوں نے گزارا تھا اپنا ٹائم کو، وہ سیم فارمولہ نہیں چل سکتا۔ آپ کو پہلے ان کی نیڈ، ان کی وانٹ سمجھنی پڑیں گی، امبریس کرنا پڑے گا اس شفٹ کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں اور یہ امیجن کر لیں کہ بس نہ انٹرنیٹ ہوگا گھر میں، نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا۔ نہیں، آپ نے ان کو دینا ہے، لیکن بڑے بہتر کنٹرول اور آلٹرنیٹ ایکسیس دینا ہے آپ نے انہیں، جو ان کے لیے میننگ فل ہو، نہ کہ وہ خراب ہو رہے ہوں۔ اس کے اندر میں نے ملٹیپل ایگزامپلس دی تھیں کہ مثال کے طور پہ کہ ضرور کمپیوٹر ہونا چاہیے آپ لوگوں کے پاس گھر میں، لیکن کمپیوٹر ہونا چاہیے ایک پبلک پلیس میں۔ پرسنل ڈیوائسز مت دیں انہیں، ان کے جو بھی اکاؤنٹس جو بھی ہوں الاؤ کریں انہیں۔ ہیڈ فونس کی اجازت مت دیں، جو دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں، پبلک جو پلیس ہوگا، لاؤنج ہوگا، ٹی وی لاؤنج ہے، جو بھی آپ کا کمرہ ہوتا ہے گھر میں، وہاں پہ الاؤ کریں۔ جو سچویشن وہ ڈیولپ ہوگی نا کہ آپ کے بچوں کو پرسنل ڈیوائسز دیے ہوئے ہیں، وہ خود ہی کچھ کرتے رہتے ہیں، ہیڈ فون لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، مثال کے طور پہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، آپ مس کر رہے ہیں۔ وہ بچے کسی اور دنیا میں جانا شروع ہو گئے ہیں اور آپ پیچھے رہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کسی ایک دن سرپرائز ملے گا آپ کو، لیکن بہت چینج ہو جائے گا وہ۔ اس طرح میں نے ملٹیپل ایگزامپلس دی تھیں اس کے اندر۔ سیکنڈ پارٹ جو تھا وہ تھا ہاؤ ٹو بیٹر کمیونیکیٹ ود یور چائلڈ۔ ان کے ساتھ کس طرح سے آپ نے بہتر طریقے سے ان کی جو بھی پرابلمس ود گروئنگ ایج اسپیشلی پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ جو انٹرنیٹ کے اوپر میڈیا آ رہا ہے اور جو کانٹینٹ اویلیبل ہو رہا ہے ان کے لیے، دیٹ از گوئنگ ٹو آلٹر دیئر تھنکنگ۔ اور ویسٹ کیونکہ ڈومینیٹ اس کو کر رہا ہے، ایک گلوبل کلچر بن گیا، تو گلوبل کلچر کو ڈومینیٹ ویسٹرن ویلیوز کر رہی ہیں، وہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر امپلانٹ کر رہے ہیں گیمز کے ذریعے، اینیمیشن ویڈیوز کے ذریعے، کارٹونز کے ذریعے، موویز کے ذریعے، جو کہ ہم اس کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں ایک ایگزامپل میں نے جو دی تھی وہ تھی یہ LGBT تھاٹ کی، اس سے ریلیٹڈ باتوں کی۔ وہ ہڈن کانٹینٹ کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جا رہے ہوں گے، اور ٹارگیٹ میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، میں نے کیا بتایا تھا، ٹارگیٹ نیکسٹ جنریشن ہے۔ اس جنریشن کے اندر صرف ایکسیپٹنس بھی آ گئی نا تو یہ بھی کافی کچھ ہے۔ وہ خود نہ بھی ہوں، وہ ان میں سے کوئی ایک چیز نہ بھی ہوں، لیکن ایکسیپٹنس آ گئی، دیٹ از بس وہ کامیابی ہے ان کی۔ سیکولرزم پلس لیول جو ہو گیا نا، جس کو لبرلزم بولتے ہیں، وہ اچیو ہو جائے گا۔ تو کمیونیکیٹ کرنا بچوں کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے۔ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہیں ان کو صرف روب ہوگا بچوں کے اوپر، پر ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، بات بس سنو میری، جو میں نے کہہ دیا وہ بات مانی جائے وغیرہ نہیں۔ آپ لوگ ایونچولی پھر اپنے بچوں کو لوز کر لیں گے۔ اور اسی طرح ہی بات جو تھی وہ کمیونیکیشن کے ارد ریوالو ہوتی رہی تھی۔ اس میں تھوڑا بہت ذکر جو تھا وہ ان کے آگے یہ بھی تھا کہ وہ ان کے انٹرسٹ کو فالو کریں اور واچ کریں۔ تو آج کا جو سیشن ہے وہ
اسپیسیفکلی ہے کہ بچوں کی جو فردر ایجوکیشن، فیوچر ایجوکیشن اور کیریئر کاؤنسلنگ یا کیریئر بلڈنگ، اس کے اوپر ٹوٹلی اس کو ریوالو کرے گا اس کے ارد. تو اس سے ریلیٹڈ میں نے بجائے کہ ہم اس پہ پہلے آئیں تو پہلے اولو اسکول کی تھوڑی سی میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اولو اسکول جو تھا یہ ہم نے کیوں بنایا تھا 2008 سے لے کے، اور اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. کئی دفعہ بتایا کہ ناٹ فار پروفٹ ہے بھی ایک ٹرسٹ کے انڈر آتا ہے، مشکات ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر پراپر آڈٹ ہوتا ہے اس کا، اس کی افیلیشنز بھی ہیں، اس کو ایکریڈیشن بھی اس بیس پہ ملی ہوئی ہے کہ یہ ناٹ فار پروفٹ ہے. چند پیرنٹس شروع میں جن کو زیادہ فیئرز ہوتے تھے کہ پتہ نہیں آلویز اپنا رزلٹ پروڈیوس کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو وہ جلدی اٹھا لیا کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اب پیرنٹس کا کانفیڈنس لیول بڑھ گیا ہے. ہمارے اب اچھے خاصے اسٹوڈنٹس ہیں جو 9th-10th میں اپیئر ہو رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ کہ کچھ پیرنٹس جن کو یہ تھا کہ نہیں او لیولز بہتر چوائس ہے، تو او لیولز کروانے کے لیے خود نہیں بھی پتہ لیکن بس سنا ہے کہ او لیولز بہتر چیز ہوتی ہے. حالانکہ خود میٹرک کیا ہے، جو بھی آپ نے سکسیس حاصل کی تھی وہ اس ایگزسٹنگ سسٹم سے کی تھی، لیکن مائنڈ میں بس آ گیا کہ او لیول شاید بہتر چیز ہوتی ہے، ہم ادھر چلے جائیں. اچھا کیوں جانا ہے، دوسروں کے بچے بھی جا رہے ہیں ادھر، اچھا کیوں جانا ہے اس کے اندر. بس سنا ہے کہ میٹرک رٹا ہے اور سنا ہے کہ وہ بڑا کانسیپچل ہوتا ہے، بڑا اچھا پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے. اور اس طرح کی بہت سنی سنائی باتیں، زیادہ تر سنی سنائی باتیں ہوں گی وہ، کیونکہ بہت کم ہوں گے آپ لوگوں میں سے، بہت ہی کم ہوں گے جنہوں نے اپنے ٹائم کے اوپر او لیولز کیا ہوگا. آئی جی ایس سی، آئی بی، یہ تو سارے نئے نام آئے ہیں. او لیولز بہت کم ہوں گے جنہوں نے اپنے ٹائم کے اوپر کیا ہوگا. زیادہ تر نے میٹرک اور ایف ایس سی ہی کیا تھا. لیکن اس کا جو ایک بس ایک تھاٹ تھی، تو پہلے یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ میٹرک کا جو سسٹم جو ایٹ لیسٹ فیڈرل بورڈ نے انٹروڈیوس کیا ہے وہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میٹرک کروا ہم رہے ہیں تو ہمارے پاس جو بچوں کی فاؤنڈیشن ہے وہ نہیں ہے جو باقی اور سکولز کے اندر ہوگی. ہمارے الحمدللہ اسٹوڈنٹس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے. ان کے ایڈمیشن دوسرے اسکولوں میں بھی جاتے ہیں تو دے آر پرفارمنگ ویری ویل. تو رٹا بیسڈ ہماری پہلے بھی ایجوکیشن نہیں تھی. الحمدللہ یہ ایک فیڈرل بورڈ نے اچھا سٹیپ لے لیا کہ وہ اب کانسیپٹس کی طرف جائیں گے، اور یہ ایک گریجول ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے آگے جو ہے نا اسٹیپ فارورڈ جائے گا. یہ انفارچونیٹلی پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول کی فیسیں جو ہوتی ہیں نا وہ او لیولز اور اے لیولز کے اندر جو ہے وہ پے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس کی ٹیوشن فیس بھی مہنگی ہوگی، اس کی اکیڈمی بھی مہنگی ہوگی، اس کی جو اینڈ میں جا کے پیپر کی فیس ہوگی وہ بھی ایک باہر کی فارن کرنسی کے اندر ہوگی. وہ اس لیول کا خرچہ، یونیورسٹی لیول کا خرچہ یہاں پہ کرتے ہیں. میری اپنی ان آل مائی ججمنٹ اس کا یہ آؤٹ پٹ ہے کہ او لیولز کا فائدہ، اے لیولز کا فائدہ صرف اس اسٹوڈنٹ کو ہوگا جس نے کنفرم باہر جا کے اپنی ڈگری کرنی ہے، گریجویشن اس نے کنفرم باہر سے کرنی ہے، صرف اس کو فائدہ ہوگا. اور وہ بھی صرف ان کنٹریز میں، اگر کوئی یورپین کنٹری ہوگا، امریکہ، یورپ، انگلینڈ، ان کنٹریز کے اندر ہوگا. اگر چائنا ہی جا کے پڑھنا ہے اور اس طرح اس سائڈ کے اوپر اگر آپ نے ایشین کنٹریز میں رہنا ہے تو اس میں بھی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. پھر یہ اسکول جو ہے یہ میٹرک تک ہم نے پڑھا دیا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ باقی کسی اور اسکول کا ہو سکتا ہے مقصد کہ ٹھیک ہے ظاہر بات ہے انکم کا ذریعہ ہو گیا، کما لیا، یہ کر لیا. ہمارے لیے کیا ہے؟ میرا رول والنٹیئر ورک ہے اس کے اندر، الٹا میں ڈونر بھی ہوں ٹرسٹ کا. ہم نے اسکول اس لیے نہیں بنایا تھا کہ بس بچے آگے پڑھیں. لاسٹ ہماری کلاس جو آج کل میٹرک ہے، کیا پتہ فیوچر میں انشاءاللہ ہم لوگ کالج تک چلے جائیں، لیکن اس کے بعد بس بچے جہاں مرضی جا کے پڑھتے رہیں. نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پودے لگائے ہیں، جن کو ہم نے 10 سے 13 سال سے 10 سال ڈپینڈنگ آن کی کس کو آپ کاؤنٹ کریں ریفرنس پوائنٹ، تو اتنی محنت کر کے اگر ہم نے ان بچوں کو، ان پودوں کو لگایا ہے اور ان کے اندر اتنی نشو نما کی ہے اپنی ان کی، تو وہ ایک میننگ فل درخت بن سکیں جو سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہو. ان کا سانس لینا بھی سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہو کہ وہ آکسیجن دے رہا ہوتا ہے جس طرح، اور وہ ایسے درخت بنے جو کہ پھلدار ہو، نہ کہ یہ کہ بالکل ہی وہ روٹن قسم کی چیز بن جائے جو الٹا سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہو. تو ہم انشاءاللہ بچوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں، رہیں گے بھی جب وہ یہاں سے اسکول سے پڑھ کے آگے چلے بھی جاتے ہیں. پراپر الومنائی کے ہم لوگ بناتے ہیں. وہ صرف گیٹ ٹوگیدر نہیں ہوتی، پرپز یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو آگے ہم لوگ کنیکٹ اپنے ساتھ بھی رکھیں، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ بھی کریں، ان کو سپورٹ بھی کریں جہاں پہ ضرورت ہو سکتی ہے ان کو سپورٹ کرنے کی. اور اس میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی فل جو ہوگا تعاون ہوگا وہ اس میں چاہیے ہوگا. تو اس سے ریلیٹڈ ابھی ہم کچھ بات چیت کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سورہ بقرہ کے اندر دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب حسنہ کا اگر آپ مطلب سمجھیں نا تو وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بہترین چیز عطا کریں. یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بہترین چیزیں آپ عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھی بہترین چیزیں عطا کریں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بس ہم نے دعا کر لی اور اللہ تعالیٰ بس عطا کرنا شروع ہو جائے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا.
ہم نے اس راستے پہ لگنا ہے, ہم نے اس کی ایفرٹ کرنی ہے, اور ہم نے اس کے لیے میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ ہم نے دنیا کا بھی بیسٹ, آخرت کا بھی بیسٹ ہم نے حاصل کرنا ہے. اور وہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کی گائیڈنس کے اندر رہتے ہوئے بیسٹ طریقے سے اپنی تربیہ اور اپنی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. یہ کمبینیشن جو ہے یہ اسینشیل ہے, امپورٹنٹ ہے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے, کہ دنیا بھی بہترین ہو اور آپ کی آخرت بھی بہترین ہو. تو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کر کے جنت کے بہترین جو مقامات ہوں گے وہاں تک پہنچ سکیں, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں, وہ دنیا کے اندر وہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین وہ کام کر سکیں جو کہ رزلٹ پروڈیوسنگ ہوں گے انشاءاللہ آخرت کے لیے, اور ان کا کام, ان کی محنت جو ہے وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو سکے, پیرنٹس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو سکے. دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بس دنیاوی اعتبار سے وہی بات ہو گئی کہ بالکل ہی اسٹرگل کر رہے ہیں اور بس ایک آرڈنری سی جاب کر لی اور بس کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. جس ٹائم پہ جس دنیا کے اندر ہم لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور ہم جو پچھلی کلاسز کے اندر پچھلے سیشنز میں بھی جو بات ہوئی تھی, اتنے زیادہ فتنے ایگزسٹ کر رہے ہیں, اتنے زیادہ فتنے ایگزسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ, پہلی بات یہ ہے کہ آپ پوری زندگی نہیں رہیں گے اپنے بچوں کی اور اپنی کمنگ جنریشنز کو لک آفٹر کرنے کے لیے, کہ پہلا سٹیپ یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. یس, مجھے پلان کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا, میری بیٹی جو ہے وہ اس طرح کریں, میں یوں گائیڈ کروں گا, پھر میں یہ کروں گا, لیکن واٹ اف کہ میری اتنی زندگی نہیں تھی, کیا پتہ اس ہفتے, اگلا ہفتہ جو آ رہا ہے یہ میرا آخری ہفتہ ہو. اس سچویشن میں کیا ہوگا, پھر پیچھے کون دیکھ رہا ہوگا؟ تو اس لیے وہ سارا کیسے نا سکسیشن پلاننگ ایسی ہونی چاہیے آپ کی کہ وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ ٹولز ابھی سے امپلانٹ کر کے جا رہے ہو, کہ اگر آپ نہیں بھی رہے نا تو کچھ نہ کچھ وہ چیز پروڈیوس کر, وہ کچھ نہ کچھ راستے پہ لگے رہیں وہ بچے, یہ نہ ہو کہ بالکل ہی وہ لاوارث ہو کے رہ جائیں. اس میں جو ایک تو ہے کہ ابھی ٹھیک ہے کیریئر تو بہت آگے کی بات ہے, کچھ چیزیں جو کہ ابھی اسٹوڈنٹس کے اینڈ کے اوپر ہونی چاہیے. مثال کے طور پر میں نے پچھلے سیشن کے اندر بات کی تھی تھوڑی بہت, اس کو میں دوبارہ سے ٹچ کر لیتا ہوں. مثال کے طور پر بک ریڈنگ کے اوپر میں نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ بک ریڈنگ کی ہیبٹ جو ہے نا وہ آپ کے بچوں کے اندر آنی چاہیے. ٹھیک ہے, آج کل کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ کوئک فاسٹ ایجوکیشن کا دور ہے. بے شک چینلز اس کے لیے ایگزسٹ کرتے ہیں, یوٹیوب پہ چینلز ہوں اور بہت سارے پلیٹ فارم ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن اسٹل دیر از نو ریپلیسمنٹ جو بکس کو چینج کر سکتی ہے, کیونکہ بکس جو ہیں وہ آپ کو زیادہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں. جب آپ کو مووی یا ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, چاہے وہ ایجوکیشنل ہے جو بھی ہے, اس کے اندر آپ نے جیسے ہی دیکھا اسے, وہ آپ کو زیادہ پاز کر کے سوچنے کا, کریٹیو ہونے کا ٹائم نہیں دیتے. وہ کریکٹرز اس کے اندر جو بھی ہوں گے نا اس نے بنا دیا, آپ صرف دیکھ رہے ہیں, ایک آڈینس کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں. بک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ویژولائزیشن نہیں ہوتی, تو کون ویژولائز کر رہا ہوتا ہے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ٹیکسٹ پڑھیں اور ہم کبھی ویژولائز نہ کریں, امیجن نہ کریں اسے. تو ہم اپنی امیجنیشن کو حرکت میں لے کے آتے ہیں ہمیشہ. بک ریڈنگ کی ہیبٹ جو ہے نا وہ بہت اسینشیل ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت صرف فکشن بکس نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بس صرف آپ نے قرآن و حدیث لا کے رکھی ہوئی ہے بس, اس کے علاوہ آپ نے کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے. نہیں, ان کو دنیا کا فل ایکسپوجر ملنا چاہیے انہیں, اور ہر طرح کا ٹیسٹ ملنا چاہیے. بس ہم نے خاص طور پہ جس کا خیال رکھنا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی امورل چیز نہ ہو جائے, یا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کوئی حرام چیز کو نہ, کانسیپٹ کو نہ ابزارب کرنا شروع ہو جائے. جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے اندر بجائے کہ بچوں کو آپ صرف اور صرف نہ کنڈیم کریں اور منع کریں کہ بس یہ نہیں دیکھنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, اس کی جگہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو جو کریٹیو گیمز ہوتی ہیں نا اس کے اوپر لگا دیں انہیں آپ, یا کریٹیو جو ویب سائٹس ہوتی ہیں یا لرننگ ویب سائٹ ہوتی ہیں ان کو کر دیں. مثال کے طور پہ ایک خان اکیڈمی جو ہے ایگزامپل ہے بہت اچھی, اور وہ تو خیر چلیں تھوڑا سا زیادہ ایکیڈیمک ہو جاتا ہے. جن کو نہیں پتہ نا ضرور جا کے اس کو دیکھیں خان اکیڈمی کو. جو بچوں کے کانسیپٹس ویک ہوں گے سبجیکٹ ریلیٹڈ, یا وہ سبجیکٹ جو ہم نہیں پڑھ رہے ابھی یا پڑھا رہے وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو ابھی, تو وہ ایک بہت اچھا سورس ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کمپیوٹر کا جو کورس ہے وہ بس ایک بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی نیرو قسم کا کم آبجیکٹیو کے ساتھ کورس ہے. وہ وائڈ اسپیکٹرم میں کمپیوٹر کو نہیں پڑھا رہے بلکہ کچھ سکلز سکھا رہے ہیں. لیکن اس کو اگر اس ایج کے بچے سیکھنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم وہ جا کے خان اکیڈمی کو دیکھیں جا کے. اتنے مزے کے یوٹیوب کے چینلز ہیں جو کہ سائنس کے ایکسپیریمنٹس کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, جس کو دیکھ کے کرنے کو سمجھنے کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ کیسے ہوا تھا یہ چیز. تو اس طرح کی چیزوں کو نا خود بھی ایکسپلور کریں اور بچوں کے ساتھ بھی نا ان کو چیزوں کو شیئر کیا کریں, تاکہ ان کا جو ابھی سے ان کا جو انٹرسٹ اور جو نالج ہے نا وہ امپروو ہونا شروع ہو جائے, ان کا کوئی ڈائریکشن ان کو ملے چیز.
اس کے اندر ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر پہلے والے جو ٹائم ہے اس کے اندر کیا ہوتا تھا, کسی بھی بچے سے پوچھیں بڑے ہو کے کیا کرنا ہے, تو آپ لوگ بتائیں کیا ٹپیکل آنسر آتا تھا, ڈاکٹر, انجینئر, آرمی. بس یہ 3 ہی جو ہے نا پروفیشن آ رہے ہوتے تھے. پتہ نہیں کیوں بچپن کے اندر جو ہماری ایج کے جو تھے ایک پائلٹ بھی بول دیا کرتے تھے. کوئی بھی پائلٹ نہیں بنا ان میں سے, لیکن بول دیا کرتے تھے ہم نے پائلٹ بننا ہے. یہ تو اب جا کے ایسٹروناٹ تو اب جا کے آیا نا, تو اب جا کے آیا. بچپن میں کیا ہوتا تھا, آرمی نظر آتی تھی, یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر اور پائلٹ. یہ مجھے تو یہ 4 پروفیشنز یاد ہیں کہ یہی بولے جاتے تھے. اچھا اب ہمارے بھی کیا ہوتا تھا, ایک کلاس میں ٹیچر نے بولنا شروع کر دیا, کیونکہ میں ریلیٹیولی ہمیشہ ایک شائع اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, تو اپنے مرضی کی کوئی چیز نہیں بولیں. جو کلاس میں زیادہ بولتے جا رہے ہیں وہی بول دو, بس آرام سے جان چھوٹ جائے گی. ہے جو سارے بولتے آ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر 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 ڈاکٹر, ویری بھی کہتے ڈاکٹر میں بن جاؤں گا, پائلٹ میں. پوچھیں گے ٹیچر ڈفرینٹ اوپینین دیا تو ٹیچر پوچھیں گے اچھا یہ کیوں بننا ہے, تو جان جلدی چھوٹ جائے گی کہ میں نے یہ بننا ہے. اچھا اب آپ میں سے یہ دیکھیں کہ آپ میں سے کتنوں کے پیرنٹس جو تھے وہ ایکچوئل ڈاکٹرز تھے, ایکچوئل انجینئرس تھے, فل انجینئرس, ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے وقتوں میں ڈپلوما کو بھی انجینئر بول دیا کرتے تھے. ایکچوئل انجینئرس تھے, ایکچوئل ڈاکٹرس تھے, ایکچوئل پائلٹس تھے. آرمی میں چلیں پھر بھی کوئی چانس ہوگا کہ آرمی میں پھر بھی ہوں گے وہ. تو کیا آپ اس کو امیجن کر کے دیکھیں, پیرنٹس گائیڈ کر رہے ہوتے تھے. اس سے کیا پتہ لگتا ہے, بچہ تو خود پیدا ہوتا ہے تو نہیں اپنا آئیڈیا لے کے آتا نا کہ میں نے یہ بننا ہے بڑے ہو کے, ایک دم سے کہے گا ڈاکٹر بننا. یہ نام کہاں سے آئے تھے, اس کو پیرنٹس سکھا رہے ہوتے ہیں. ہم پیرنٹس نے ہی, ہماری پیرنٹس نے یا بڑوں نے ہی ہمیں ان لائن کے اوپر لگایا ہوتا ہے. باقی چیزیں ہم نے سنی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے. تو ان میں سے جب پیرنٹس وہ نہیں ہیں, پیرنٹس میں کوئی انجینئر نہیں ہے, تو اب بتائیں پیرنٹس کیا سمجھائیں گے بچے کو, کیا سمجھاتے تھے انجینئر کیا ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ میں نے خود بہت زیادہ وٹنس کی ہے, کیونکہ اس اولفس کے علاوہ بھی اور بہت سارے وینیوز ہیں جہاں پہ انٹریکشن کا موقع ملتا ہے. بہت سارے کیسز میں نا بچے بول دیتے ہیں انجینئرس, اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ انجینئرنگ کیا ہوتی ہے. بہت حد ہو گئی تو کوئی اگلی چیز بول دے گا کہ الیکٹریکل انجینئر بننا ہے, تو آگے اسے فردر پوچھے نا وہ کیا چیز ہوتی ہے, ٹیلی کام انجینئر بننا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. اگر پیرنٹس نہیں ہے نا تو ان کو بہت کم پتہ ہوگا اس کے بارے میں, بہت ہی کم پتہ ہوگا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی اپنے بچوں کے اوپر نا وہ چیز نہ ٹھوسیں جو آپ خود نہیں کر سکے تھے. آپ خود نہیں ہیں اور نہیں کر سکے تھے, وہ ٹھوسے نہ ان کے اوپر. خواہش کا اظہار کرنا, اپنی ایک وش کا اظہار کرنا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ فلانا یہ بنے, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن اپنی چیز بچوں کے اوپر نا ایک چیز کو امپوز مت کریں وداؤٹ نوئنگ کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کافی بچے ہوں گے جو بلینک ہوں گے, جس طرح میں اپنے بارے میں ایک نہیں کئی جگہوں پہ بات کر چکا ہوں کہ جب تک میں FSC تک نہیں گیا تھا آئی ہیڈ نو آئیڈیا میں نے کیا کرنا ہے. مجھے کچھ نہیں پتا تھا. میتھس ریلیٹیولی بہتر تھی, تو مجھے کسی نے اکاؤنٹنگ کا بول دیا تو میں اکاؤنٹنگ سمجھ کے بڑا ہوتا رہا کہ میں اکاؤنٹنگ کر لوں گا. یہ بھی نہیں پتا اکاؤنٹنگ کیا چیز ہوتی ہے, لیکن بس یہ کہ اکاؤنٹنگ کر لو. کیوں؟ کیونکہ میتھس ہوتی ہے اس میں انوالو ہوتی ہے. جب مجھے FSC کے اندر کمپیوٹر, اب ICS نہیں ہوتا تھا, کمپیوٹر سائنس کسی مجبوری سے لینا پڑا, تب جا کے ایک مزے کی فیلڈ لگی تھی کہ یہ فیلڈ ہے جو مجھے اس میں جانا چاہیے تھا. تو اسی طرح ہی میرے جیسی اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے خود کیا کرنا ہے, ان کو بھی ایکسپوجر نہیں ہوتا اس چیز کا. ان کو رائٹ ٹائم کے اوپر گائیڈ کرتے رہنا, ان کو اس چیز کے اوپر ٹریک کے اوپر رکھنا, اور اس چیز کا ٹیسٹ دینا, یہ بہت ضروری ہے. اس چیز کا ٹیسٹ دینا ان کو بہت ضروری ہے, بجائے یہ کہ آپ جو ہے نا وہ صرف اور صرف بچپن سے امپوز کر دیں اور ان کو کوئی چوائس نہ دیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں کے جو بچے ہیں جو ہمارے پاس 9th-10th میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب ان کے لاسٹ ایئر ہوتا ہے یا لاسٹ سیشن ہوتا ہے نا, تو اس میں کیریئر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ ان کے ساتھ 1, 2 یا 3 سیشن لیتا ہوں ڈپینڈنگ آن اویلیبلٹی آف ٹائم. تو اس کے اندر کیا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیا کہ اچھا آپ نے کیا بننا ہے. آپ نے مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے کہہ دیا کہ میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. پوچھا آپ کو پتہ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتا بھی دیا, ٹھیک بتا دیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. لیکن ساتھ ہی اس نے کہہ دیا لیکن میرے آگے اب آپ نے ایڈمیشن کہاں لینا ہے, اگلی بات کیا ہے, فلانے کالج کے اندر پری میڈیکل میں لینا ہے. یہ کیا ہے؟ میں تو بننا چاہ رہا ہوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, لیکن میرے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میں کیا بنوں, ڈاکٹر بنوں. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کیا ویسے اس میں انٹرسٹ ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے کوئی خاص بایولوجی نہیں پسند. آپ امیجن کریں کہ آپ کے اوپر ایک چیز امپوز کر دی جائے ایسی جو آپ سے نہیں ہوتی, یا آپ کو خاص انٹرسٹ نہیں, آپ کو امپوز کر دیا جائے اس کے اوپر, کیا پرفارم کریں گے آپ؟ کتنا بوجھ فیل کریں گے اپنے اوپر, اور کتنا زیادہ آپ کو وہ بوریت اور وہ چیزیں, اور کیونکہ پرفارم نہیں کر پائیں گے تو آپ کیا ہوں گے, کیا نکلیں گے, کیا آؤٹ پٹ ہوگا آپ کا؟
پرفارمنس ہی نہیں ہوگی, مارکس اچھے نہیں ہوں گے, اچھے خاصے آپ ہوں گے کسی اور چیز میں جس کو آپ کو پسند تھا, اور آپ یہاں پہ آ کے آپ انتہائی لو پرفارمنگ اور ہمیشہ ایک ڈاؤن رہیں گے. وہ اسٹوڈنٹ اگر میڈیکل ڈاکٹر بن بھی جاتا ہے, ایڈمیشن لے بھی لیتا ہے, جس چیز میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو وہ چیز ایکسائٹ نہیں کر رہی, اس کو وہ مزہ نہیں آ رہا اس چیز کے اندر, وہ اس کے لیے انتہائی لائف جو ہوگی نا وہ ہمیشہ بورنگ ہوگی اس کے لیے, جسٹ بیکاز کہ پیرنٹس امپوز کر رہے ہیں. پیرنٹس نے بلکہ تھان کے رکھی ہوئی ہے کہ تم نے یہی بننا ہے, یعنی کہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے پیرنٹس. اب کے ٹائم کے اندر نا بہت ساری فیلڈز اور اوپن ہو گئی ہیں, تو کیونکہ ہم ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ اکثر یہ بھی بات پوچھی ہے کہ اچھا ڈاکٹر کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اور فیلڈ بھی ہو سکتی ہے. میڈیسن کے اندر ہی, میڈیکل سائنس کے اندر ہی, بایولوجی کے امبریلا کے اندر رہتے ہوئے ضروری نہیں کہ صرف MBBS ڈاکٹر ہی ہوتا ہے ایک چیز, اتنی اور چیزیں ہوتی ہیں. آف کورس ان کو اتنا نہیں پتہ ہوتا, کچھ آؤٹ پٹ دے دیتے ہیں, کچھ جواب دیتے ہیں, ٹھیک جواب دیتے ہیں جن کو کوئی ایکسپوجر ہو جائے. یعنی کہ فار ایگزامپل ہمارے ٹائم کے اندر کون سوچتا ہوگا کہ نیوٹریشنسٹ کوئی فیلڈ ہوتی ہے پراپر, لیکن اب وہ بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے وہ, اور وہ بہت زیادہ اس کی جو ہے نا وہ وینیوز بن رہے ہیں. کچھ آپ لوگ بتائیں آپ کے خیال میں نیوٹریشنسٹ کی جاب کہاں ہوگی؟ ہاسپٹلس کے علاوہ ڈائٹنگ انڈسٹری کے اندر ہے بہت زیادہ. اور بتائیں آپ لوگ؟ فوڈ ایگزیکٹلی, بالکل میں یہ کہنے لگا تھا ایگزیکٹلی. یوٹیوب والی جو بات ہے نا وہ بالکل ویلڈ ہے. ایون جس کو اگر نہیں بھی اس نے اس لائن کے اوپر جانا, وائی ناٹ, اگر کسی کو انٹرسٹ ہے اس چیز کے اندر, وائی ناٹ, کیوں نہیں. سوری آپ کیا کہہ رہی تھی؟ ایگزیکٹلی. کوئی ڈائبیٹک ہو نا, اگر کوئی پیشنٹ ڈائبیٹک ہو, اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ بس لگی رہتی ہے آپ کے لائف کے ساتھ ساتھ, کبھی آپ بہتر ہو جائیں گے, کبھی وہ ہو جائیں گے, لیکن وہ چیز لگی رہتی ہے. وہ آج کل کے اندر کیونکہ وہ ڈائبیٹک ڈاکٹر جو اس کے سائنس کے ڈاکٹرز ہیں نا وہ بھی اسپیشلائز ہو گئے ہیں. کئی کیسز میں وہ نیوٹریشنسٹ کی طرف ریفر کر دیتے ہیں, وہ آپ کو بہتر ڈائٹ سجیسٹ کریں گے کہ آپ جائیں اور ان سے جا کے یہ چیز ڈسکس کر کے آئیں وہ چیز. اب پوائنٹ یہ تھا کہنے کا کہ ایک فیلڈ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے ٹائم پہ کون اس کو سوچتا ہوگا. اب یہ پراپر ایک فیلڈ ہے. یہ پہلے وقتوں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ کسی بڑے کی کمر میں درد ہو رہی ہے, اگر درد ہونی شروع ہو گئی بس وہ سمجھیں گے بس کمر کا درد زندگی بھر میرے ساتھ ہے. ٹانگ کا درد ہو رہا ہے تو بس اس کو لے کے چلتے رہیں گے, تو دیسی دوائیاں کھا لیں, ٹوٹکے کر لیے وغیرہ. اب جو ہے وہ فزیو تھراپی جو ہے وہ ایک اس کی ایک نیڈ سامنے آئی ہے وہ. اور میرا اپنا بھی ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک آدھ دفعہ فزیو تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں, وہ جو آپ جس چیز کو آپ لے کے سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ مہینہ چل رہا ہے میرا درد نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ آپ تھوڑی سی ایکسرسائزز کے اندر 2-3 دنوں کے اندر وہ آپ کی چیز بہتر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے. اسپیشلی جس طرح کہ اب جابز ہونی شروع ہو گئی ہیں, بہت زیادہ ڈیسک بیسڈ جابز ہوتی ہیں, بیٹھ کے آپ نے کام کرتے رہنا ہے. اسٹڈیز بھی بچوں کی ہو رہی ہیں تو اسی طرح ہی ہو رہی ہیں, تو اس کے اندر تو اس کی امپورٹنس ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. پہلے سائیکالوجسٹ کو سمجھتے تھے کیا تھے ہم لوگ, پاگلوں کا ڈاکٹر ہے, یہی پاگلوں کا ڈاکٹر ہے سائیکالوجسٹ. اب آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ایون آرمی نے کمپلسری رکھا ہوتا ہے کہ میرے خیال میں 6 months کے اندر لازمی ہر آفیسر نے اپنا سائیکالوجسٹ کو چیک اپ کرانا ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ کو پاگل ہوتے جا رہے ہیں, آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اسی لیے اور جنرل اسکوپ کے اندر بھی, اب سائیکالوجی کے اندر بھی, اب وہ یہ نہیں کہ صرف کوئی ہاسپٹل میں بیٹھا ہوگا اور مریض آئے گا اس کے پاس, آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں. ٹیچرز کے اندر بھی اس کی فیلڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے, چائلڈ سائیکالوجسٹ صرف اس سینس میں نہیں کہ چائلڈ سائیکالوجی کی کوئی مریض پیشنٹ ہوگا. اسکول کے اندر ایک بچہ مثال کے طور پر مس بیہیو کر رہا ہے, تو مس بیہیو کر رہا ہے وہ, اور آپ کے امیجیٹ چیز میں بات نہیں سمجھ لگ رہی کہ کیوں مس بیہیو کر رہا ہے, ایسا اس کا بیہیویئر کیوں ہے اس طرح کا. یا ایک بچہ ہے جو سوشلی نہیں ہو رہا, جو مرضی کر لے, کیا چیز اس کو بادر کر رہی ہے, تو چائلڈ سائیکالوجسٹ جو ہوں گے وہ ایک رائٹ فیلڈ ہوگی. پہلے کون سوچتا تھا کہ اسپیچ تھراپسٹ کوئی چیز ہوتی ہے, اب آپ کو پتہ ہے کتنی امپورٹنٹ فیلڈ یہ بن گئی ہے. اور میرا جو فرسٹ چائلڈ ہے وہ ہمیں تو اس کی بھی ضرورت پڑی تھی, کیونکہ وہ ایک بڑی ایج تک ہو گیا تھا اور اس کا وہ توتلا پن نہیں ختم ہو رہا تھا, اس کا وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا. کچھ بچے اسٹیمر کر رہے ہوتے ہیں, اٹک کے بول رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی جو اسپیچ تھراپسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بلیسنگ ہوگا, وہ کہ اس کو وہ طریقے آتے ہیں, وہ اسٹائل آتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. تو
تو یہ میں صرف 2-3 چلیں آئیڈیاز دے دیے. اس طرح ہر فیلڈ کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل سے ریلیٹڈ بھی اب نئی فیلڈز آ گئی ہیں اور کتنا کچھ اور ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے. اچھا, پہلے وقتوں کے اندر, ہمارے ٹائم کے اندر آپ بتائیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس کو آرٹس میں شوق تھا, ڈرائنگ کا بہت شوق تھا, اس کے اندر اس چیز کا ایک وہ ہے, ایک پوٹینشیل بھی ہے اور شوق بھی بہت ہے. اگر آپ اس کے بلکہ ڈرائنگ اور وہ دیکھیں تو آپ بلکہ حیران ہو جائیں گے, تو زبردست کام کیا ہوا اس نے. ہمارے ٹائم کے اندر اپنے اس کے حساب سے بتائیں کہ کیا ذہن میں آتا ہے کہ اس کی جاب کیا ہو سکتی ہے فیوچر میں؟ ہمارے ٹائم میں بالکل ڈسکریج ہوتا تھا وہ. کبھی انکریجمنٹ نہیں ہوتی تھی. اگر وہ فار ایگزامپل لڑکی کر رہی ہوتی تھی نا تو پھر کچھ ٹالرنس ہو جائے گی. اگر لڑکے کو انٹرسٹ ہے نا ڈرائنگ کے اندر, تم کیا کام کر رہے ہو بھائی, یہ کوئی کام ہے کرنے والا, تو اتنا قریب ہوگا کہ اس کو لگے گا یہ کوئی گناہ ہو گیا تھا مجھ سے, شاید یہ جو میرا دلچسپی تھی نا اس کے اندر, یہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تھا. پھر ہم وہ بہت جلدی جو نا ہم آرٹس کے نام کے اوپر, ڈرائنگ کے اس کے نام کے, ہم ایک دم سے اسلام کے وہ باتیں لے آتے ہیں بیچ میں کہ جی ڈرا کرنا جو ہے نا وہ ایسے ہوگا کہ جس طرح وہ صحیح بخاری کی حدیث ہو گئی کہ قیامت والے دن اس کو یہ عذاب دیا جائے گا جب تک وہ اس میں اپنی روح نہیں, جب تک وہ اس میں زندہ نہیں کر دیتا اسے. بھئی آپ اس کو اس کانٹیکس کے حساب سے پہلے انڈرسٹینڈ کریں کہ کس کانٹیکس میں وہ بات ہو رہی ہے. پہلی بات یہ کہ ڈرا کرنے کا مطلب ہر وقت صرف بندوں کی شکلیں, پورٹریٹس تھوڑی ہوتے ہیں, صرف پینٹنگز تھوڑی ہوتی ہیں. آرٹس کے نام کے اوپر, اس کے نام کے اوپر ابھی آپ بتائیں کہ مثال کے طور پہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ایک پہلے بول دیا تھا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ, جس طرح بات کر لی تھی, گرافک ڈیزائننگ. بالکل آج کل کی آپ بتائیں انٹرنیٹ کے اوپر آپ جائیں کہ ہر ویب سائٹ, ہر پوسٹ, ہر چیز کے اندر آپ کو گرافک ڈیزائنر کا رول نظر آئے گا. ہر کمپنی کے برانڈ کے اندر آپ کو گرافک ڈیزائنر کا رول نظر آئے گا. ہم نے اپنے آلویز کا باہر بورڈ بھی بنانا تھا تو ہمیں کوئی گرافک ڈیزائنر کی ضرورت تھی. آپ لوگوں نے پریزنٹیشن دیکھی تھی, پریزنٹیشن کی کوالٹی اچھی نہیں تھی کیونکہ کوئی بھی گرافک ڈیزائنر نہیں تھا, اس لیے وہ کوالٹی بھی ایسی تھی والی. تو گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے. پھر اس طرح اور اگر آپ آرٹس کی سائڈ پہ چلے جائیں تو آرکیٹیکچر ایک ہے, بہت اچھا فیلڈ ہے. ہمارے ملک کے مسلمانوں کے تو آرکیٹیکچر اور کیلیگرافی, یہ تو ہماری اس قدر جیومیٹرک شیپس جو ہوتی تھی ہمیشہ, اس کی بیس کے اوپر جو آرٹ ہوتا تھا, یہ تو ہمارا بلکہ انفیکٹ یہ تھا, یہ ہیریٹیج ہمارا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک بک کا یہ بہت مشہور ہوئی ہے اور آف کورس مسلمانوں نے نہیں لکھی ہمیشہ کی طرح, تو وہ کیا ہے, اسٹیلنگ فرام دا سیرسنس. سیرسنس کی جو ٹرم ہوتی تھی نا یہ یوز ہوتی تھی جب صلاح الدین ایوبی اور یہ لوگ مسلمان ہوتے تھے, ان کے لیے سیرسنس یوز ہوتا تھا. تو بک کا ٹائٹل کیا ہے, اسٹیلنگ فرام دا سیرسنس. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ مسلمان آئے تھے, یورپ کی طرف آئے تھے, اور بعد میں ہم نے ان کو نکال دیا جس طرح بھی تاریخ میں ہوا تھا, تو وہ تھا کہ ہم نے اپنے چرچز سے لے کے, اپنے اسکول سے لے کے, اور اپنے ہر قسم کے سٹی ڈیزائن, ہر چیز جو ہے وہ ہم نے ان سے کیا کیا چیزیں چوری کر کے سیکھی تھی. وہ ہمیں کریڈٹ دے رہے ہیں اور ہم اس چیز کو, فیلڈ کو کنڈیم کر رہے ہیں, ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. پہلے زمانے میں انٹیریئر ڈیزائننگ کی کوئی خاص چیز نہیں ہوتی تھی. انٹیریئر ڈیزائننگ, اب انٹیریئر ڈیزائننگ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. فرنیچر اور پروڈکٹ ڈیزائننگ اتنی امپورٹنٹ چیز ہو گئی ہے. اتنا ہیوج ایک فیلڈ اسپیکٹرم اوپن ہو گیا اس کا کہ اس کو ہم لوگ یعنی کہ اگر لسٹ بھی کرنا چاہیں نا تو باتیں نکلتی جائیں گی. اور یہ کس صورت میں ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس فیلڈ کا نہیں ہے ابھی, پھر بھی ہم لوگ یہ چیزوں کو بتا رہے ہیں. کوئی بھی نیا ریسٹورینٹ کھلتا ہے, فوڈ کوالٹی ظاہری بات ہے کہ الگ چیز ہے, لیکن سیکنڈ امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے, ہاں ڈیکور کیسا بنایا انہوں نے. اور وہ بھی ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جب کارڈ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیکور کیسا لگا ہے ریسٹورینٹ کا, لائٹس آپ کو اچھی لگی ہیں, پرائیویسی آپ کو اچھی لگی ہے, سب کچھ اچھا لگا ہے. اب فار ایگزامپل مجھے میکڈونلڈ جیسے ریسٹورینٹ اس وجہ سے کبھی نہیں اچھے لگتے ہیں کہ اتنا شور ہوتا ہے کہ آپ صرف چیخی مار رہے ہوتے ہیں, اور بس آپ کمیونیکیٹ ہی نہیں, فیملی کمیونیکیشن ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا اس کے اندر. یا فوڈ کورٹس کے اندر بھی مجھے سیم پرابلم لگ رہی ہوتی ہے. ہم کرسیاں جمع کرتے رہتے ہیں, آپ لوگ کرسیاں جمع کرتے رہو کہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے, وہ کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو مثال کے طور پہ مجھے وہ ریسٹورینٹ زیادہ اچھے لگتے ہیں جہاں پہ فیملی ٹائم یا ڈسکشن ٹائم اچھا ہو, جہاں پہ انہوں نے کوئی پرائیویسی رکھی ہو. اب ہر ریسٹورینٹ جب اوپن ہوگا, انہوں نے جب ڈیکور کرنا ہے تو وہ ڈیکور کیا کریں گے, ان کو ایک سروسز کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک جوتوں کی بھی دکان کھلتی ہے نا, کبھی آپ چھت پہ بھی لائٹ آنکھیں مار کے دیکھیں, اور اس طرح ہماری طرح کی طرح سمپل بلب نہیں لگائے ہوتے انہوں نے اس کی پراپر لائٹنگ کی ہوتی ہے. ہمارے کپڑے کہاں ہینگ ہو رہے ہوں گے, کس کے اوپر کیا آئے گا, یہ سب جو ہے نا یہ ایک نئی کمپنیز, نئے وینیوز اوپن ہو رہے ہیں. اف یور چائلڈ ہیز دیٹ پوٹینشیل نا, تو اس پوٹینشیل کو آپ لوگ کریں, نہ کہ آپ یہ کہہ دیں نہیں تم نے تو انجینئر بننا تھا, یہ کوئی لڑکوں والا کام ہے یہ کرنے والا, تم نے تو یہ بننا تھا.
یا لڑکی بھی ہے تو اس کو تم یہ نہیں کرنا، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی یہ چیز بنے یا ٹیچر بنے، اس کو نہیں شوق ٹیچنگ کرنے کا. تو ہاں لڑکیاں ٹیچنگ بھی کہہ دیا کرتی تھیں بچوں نے، اس ٹائم کی بات کرو، لڑکیاں کہہ دیا کرتی تھیں کہ ٹیچر بنیں گے ہم. تو سب سے پہلے اپنے چائلڈ کے ساتھ، اپنے بیٹے بیٹی کے ساتھ ٹرائی ٹو ایکسپلور کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے. میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں. تو فار ایگزامپل میری بیٹی جو ہے اس نے کبھی بھی کوئی چیز پک نہیں کی تھی کہ میں نے کیا چیز بننا ہے، کیا میں نے کرنا ہے کیا اس کے ساتھ نا. تو میں نے خود ہی کیا کیا کہ میں نے اس کو یوٹیوب یا نیٹ فلکس کے اوپر نا مختلف جو انٹیریئر ڈیزائننگ کی یا جو بلڈنگ آرکیٹیکچر کی ویڈیوز ہوتی ہیں نا وہ دکھا دیں. اور اس ٹائپ کا کانٹینٹ کیا تھا کہ وہ ایک بیسیکلی ہسبینڈ وائف ہے جن کی کمپنی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں مختلف لوگوں کے گھروں کو نا میک اوور کرتے ہیں ان کا سرے سے، کہ دیواریں یہاں سے چینج کر لی، یہ کر لیا وہ کر بنایا اس کو. میں نے اس کو اس لیے نہیں کہا کہ تم نے یہ بننا ہے، میں نے اس کو کہا تھا کہ ایک فلیور ہے اس کو لے کے دیکھتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ آپ پہلے کبھی آپ یہ نئی آئس کریم کھلا ہے بسکن رابنس کھلا ہے، وہ 13 فلیورز. اچھا جی، اب آپ کبھی نہیں گئے وہاں پہ تو وہ آپ کو کیا الاؤ کرتے ہیں؟ ٹیسٹ کر لیں، ٹیسٹ کر لیں. وہ اور بات ہے، ہم پاکستانی ساتھ ہی سوچنا شروع ہو جاتے ہیں یار ہے کہ سب ٹیسٹ کر لو، ٹیسٹ کر کے کہہ دو بہت شکریہ بہت مزہ آیا تھا، ٹھیک ہے جی نیکسٹ ٹائم. صحیح، ہم نیکسٹ ٹائم آئیں گے آپ کے پاس یہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. ہم ساتھ ہی اپنی جو ہے نا وہ چیپ مینٹیلٹی کے اوپر آ جاتے ہیں. فری ہے نا تو جتنا جہاں تک اس کی بس نہیں ہوتی نا لیتے جاؤ اس سے. تو وہ آپ کو بیسیکلی کیا وہ الاؤ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، جو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا آپ وہ لے سکتے ہیں. تو بیسیکلی میں نے جو کیا تھا تو اسی طرح جو میں نے کیا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ کیا تھا اس کو ٹیسٹ کروانے کی کوشش کی تھی کہ اس کو کیا پتہ یہ چیز اچھی لگے، کیا پتہ اس کو نہ اچھی لگے یہ چیز. کوئی ایسی فیلڈ، کوئی ایسا پروفیشن جو آپ کو نہیں پتہ اس کے بارے میں زیادہ. مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو آپ نے دیکھا کہ اس کو فوٹوگرافی کا یا ویڈیو بنانے کا یا اس کو میڈیا کا بڑا شوق ہے، اسے ان چیزوں کا بڑا اس کے اندر انٹرسٹ ہو رہا ہے، اور آپ کا اتنا ایکسپوجر نہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ بس یہ جس طرح بندہ بیٹھا ہوا ہے سامنے، اس نے کیمرہ لگا دیا ہے، مائک لگا کے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور بعد میں بس یہ ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ ایڈیٹنگ ہو جائے گی، کٹس نکال دیں گے، کچھ چیزیں ٹیکسٹ آ جاتا ہے. بھائی اس کے پیچھے اتنی اور اس کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. ان سب ڈائمینشن آپ کوئی بھی مووی دیکھ لیں، ایون پاکستانی کو مووی دیکھ لیں آپ، اینڈ میں جب جائیں گے نا، جب اس کے آ رہے ہوتے ہیں کریڈٹس آ رہے ہوتے ہیں، تو کاسٹ کو چھوڑ کے دیکھیں کتنے اور پروفیشنز انوالو ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. وہ سب جو چیزیں ہیں نا وہ اس آرٹ کی فیلڈ کو بلانگ کرتی ہیں. تو مثال کے طور پہ آپ کا ایکسپوجر نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس کی کیا ہونی چاہیے، تو جو بندہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے آپ اس سے ڈسکشن کر سکتے ہیں، گائیڈنس لے سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس جہاں زیب جو بیٹھے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کریں، ان کا ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا ان کا وہ ایکسپوجر ہے. جہاں زیب ہمارے ساتھ مشکات ٹرسٹ ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے 5-6 ایئرس پلس ہو گئے ہیں ٹائم. اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا چلو میں بھی ہے نا باقیوں کی طرح کیا کروں، شادیوں کی ویڈیو بنایا کریں گے ہم لوگ، اور وہ جو بس وہ باہر اب تو کیا آؤٹ ڈور شوٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دولہا برائڈ گھومے جا رہی پھرے جا رہی، وہ ویڈیو بنایا جا میڈم ادھر ادھر ادھر. یہ نہیں، انہوں نے کیا لائن پک کی والی کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنے کی کوشش کی. تو اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ فیبری کے اندر، کافی پیرنٹس کو پتہ ہوگا، فیبری کے اندر پاکستان میں آئے تھے نعمان علی خان. انہوں نے یہاں پہ نا قرآن اکیڈمی جو ہے فری قرآن ایجوکیشن جو انہوں نے آڈیٹوریم بنایا، اس کے اندر انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا جو ان کے اپنے چینل کے اوپر اب اپلوڈ ہوا ہے. انہوں نے بہترین کوالٹی کی ہے. جو فری قرآن ایجوکیشن کے جو اونر ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نعمان علی خان نے جہاں زیب کو کہا ہے کہ یار اس کو میں نے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے اس بندے کو، ٹھیک ہے. تو اس کیلیبر کا جو بندہ ہے، ایسے کسی بندے سے آپ بیٹھ کے بات کریں، پوچھیں تو صحیح کہ اچھا بھائی ہم بھی اگر میرا بیٹا یا میری بیٹی اس میں انٹرسٹڈ ہے، اس کے لیے کیا آپشن ہو سکتا ہے. جن بچوں کو آپ نے دیکھ لیا نا کہ فوٹوگرافی اس کا شوق ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے اس چیز کا. تو کیا چیز کی جا سکتی ہے اس سے ریلیٹڈ؟ کمپیوٹر یا اس کے اندر جو گرافکس ہوتے ہیں اس کے اندر. اب آج کل کے ٹائم کے اندر، جب آج سے کوئی تقریباً 20 سال پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اندازاً پیس ٹی وی اسٹارٹ کیا تھا، تو اسلامک چینل، لیکن اس کا کانٹینٹ تھا ہی کیا، سوائے یہ کہ ان کی اپنی ٹاکس ہوں گی، اور نیکسٹ کریٹیوٹی لیول کیا آ گیا، اور اسپیکرز ہوں گے. اگلا کریٹیو لیول کیا آ گیا، اردو لینگویج کا ایک الگ چینل ہو گیا. لیکن وہ گھوم پھر کے وہ ہے. آپ بتائیں بچے انٹرسٹڈ تھے کبھی اس کو دیکھنے میں؟ کوئی نیا کانٹینٹ آپ پا رہے ہیں اس کے اندر، بس لیکچرز. اس کی نسبت ابھی آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر آپ کو نا بہت اچھے چینلز مل جائیں گے جن کے اندر انہوں نے اینیمیشن کے ذریعے کارٹونز بنائے ہیں، اینیمیشن کے ذریعے وہ اسلامک سٹوریز کو پروموٹ کر رہے ہیں. فری قرآن ایجوکیشن کا ہی چینل دیکھ لیں آپ لوگ، پاکستانی بیسڈ چینل ہے یہ، آپ کو بہت خوشی ہوگی اس کو دیکھ کے. 1.5 ملین سبسکرائبرز ہیں، اور وہ کس طرح سے زبردست طریقے سے کارٹون کے ذریعے اسلامک سٹوریز بنا رہے ہیں. تو ورلڈ اکنامک فورم جو ہے اس کی ایک پوسٹ آئی تھی جس کے اندر انہوں نے
کچھ جابس کا مینشن کیا تھا جو فیوچر کی جابس ہیں، اور کچھ جابس ہیں جو کہ ختم ہو جائیں گی، ان کی اب ضرورت نہیں رہے گی آپ کو. جن کی ضرورت نہیں رہے گی ان میں سے میں چند مثال کے طور پہ مینشن کر دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل اس میں تھا کہ یہ جو ہر کمپنی یا ہر جگہ کے اندر کیشیئرس کا کام ہوا کرتا تھا، بینکس کے اندر خاص طور پہ ٹیلر اور کیشیئر کا کام ہوتا تھا، یہ کام ختم ہو جائے گا فیوچر کے اندر. کیونکہ جیسے جیسے ہم لوگ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں گے، فزیکلی بندے کا پریزنٹ ہونا، نوٹ گنے گا، وہ آن لائن پیمنٹس ہوا کریں گی، آن لائن ہوگا، تو یہ جابس ایک دم سے کم ہوتی جائیں گی اور ایونچولی ختم ہو جائیں گی اس طرح کر کے. ریسیپشن کی جاب جس نے آ کے آپ کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے. ایون جاپان کے اندر تو کئی انہوں نے وہ بنا لی ہیں، ہوٹلس بنا لی ہیں جو مین لیس ہوٹلس چل رہے ہوں گے، کہ اس کے اندر بندہ نہیں بیٹھا ہوگا، کوئی جو آ کے آپ کو پوچھے گا یا انٹرٹین کرے گا. وہ چیزیں جو ہوں گی نا وہ روبوٹس کے ذریعے یا اسکرینس کے ذریعے چل رہا ہوگا. آپ میکڈونلڈ میں چلے جاتے ہیں تو شروع میں کیا ہوتا ہے، ایک بڑی سی اسکرین لگی تھی، لاسٹ ٹائم بھی میرے خیال میں نے ایگزامپل دی تھی اس کی. اس اسکرین کے اوپر آپ ابھی فی الحال کے لیے انہوں نے ایک لڑکی کھڑی کی ہوئی ہے. کیوں کھڑی کی ہوتی ہے؟ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جی سر کیا چاہیے، وہ آپ کی طرف سے تھوڑا بہت کر لیں گے. لیکن یہ کہ ایونچولی اس کی پروگریشن کیا ہوگی آگے جا کے، کہ آپ آئیں، آپ خود آ کے اپنا مینیو سلیکٹ کر لیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہوگا اس کے اندر، اور پیمنٹ ارینڈ میں جا کے ہوتا ہے کہ کاؤنٹر سے جا کے پیمنٹ کر لیں. وہ ایونچولی وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ جب پیمنٹ جو ہے نا زیادہ تر آن لائن یا جو کریڈٹ کارڈ یا اس سے ہو جائے گی، یا جو ٹیپ کرنا ہوگا اس سے ہو جائے گی، پیمنٹ اس کے ذریعے ہو جائے گی. پھر وہ لڑکی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور اتنے زیادہ ریسیپشنس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. پھر کچن کی طرف ہوگا. کچن میں بھی فیوچر میں جا کے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تر، کیونکہ مشینیں ٹیک اوور کرتی جا رہی ہیں آہستہ سے کر کے، اور وہ مینیو کو زیادہ پرفیکشن سے کر سکتے ہیں کہ اتنی ہی مقدار جائے گی مشین سے، فلانی چیز کی اتنی ہی مقدار، کوانٹٹی اتنی ہی جائے گی. کنٹرولڈ ہے تو وہ بیسکلی آپ انڈرسٹینڈ یہ کر سکتے ہیں لائف کے فیوچر کے اندر جا کے کافی زیادہ جابس جو ہونی ہیں وہ اس طرح کر کے کم ہو جانی ہیں. کس ٹائپ کی جابس آئیں گی اس میں سارے اس طرح کے نام تھے کہ آٹومیشن سسٹم سے ریلیٹڈ اور روبوٹکس سے ریلیٹڈ، اور اس میں ایک نام جو آ جاتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. یہ فیوچر کیا آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بس فیوچر ہے یہ والا، جیسا انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک فیوچر تھا، اسمارٹ فون جو تھے وہ ایک فیوچر تھے. ہم اس کو اوائڈ، اس میں بھی پرابلم کیا تھی؟ اس میں پرابلم یہ تھی کہ جن کے پاس یہ پاور اور کنٹرول ہے نا وہ بہت ڈینجرس ایلیمنٹس ہیں، لیکن پر اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکا. جو مرضی ہو گیا اس کو اوائڈ نہیں کر سکے ہم لوگ. اسی طرح جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ٹولز ہیں، جس زمانے میں میں اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا یہ تب بھی ہم نے سبجیکٹ پڑھا تھا، اس سے پہلے بھی ہوتا تھا یہ سبجیکٹ، 80s 70s میں بھی یہ سبجیکٹ کے طور پہ تھا، پہلی دفعہ نام آیا تھا. بنیادی طور پہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہیومن انٹیلیجنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اسٹڈی ہے یہ، کہ ہیومن انٹیلیجنس کیسے ہوتی ہے. اور اس میں سب سے اچھی جو اگزامپل ہوتی ہے نا وہ بچوں کے اوپر اسٹڈی ہوتی ہے، وہ کہ ایک بچہ جو ہے وہ کس طرح انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ کمپیوٹر جو ہوتی ہے نا وہ انتہائی ڈم ڈل کچھ بھی مشین نہیں ہے وہ، جب تک اس میں سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہوتے ہیں. سافٹ ویئر انسٹال ہوتے جاتے ہیں، وہ اس کی کیپیبلٹی کو انکریز کرتے ہیں، انہینس کرتے ہیں. آپ نے لیٹسٹ میک بک بھی خرید لی ہے نا، اس میں آپریٹنگ سسٹم کوئی نہیں ہے، وہ بس وہ ہارڈ ویئر ہی ہے، بڑا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، بس کام کوئی نہیں کر سکتا. سافٹ ویئر انسٹال ہوگا تو اس کو انہینس کرے گا وہ. تو وہ اسٹڈی ہوتی ہے کہ اس طرح مثال کے طور پہ بچے جو ہیں وہ اگر بچہ کرال کرتا آ رہا ہے، آگے وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے بیڈ ختم ہو گیا ہے، تو بچہ کس طرح سوچ رہا ہوتا ہے. اس طرح سے نا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمپیوٹرز میں امپلانٹ کرنے کی ایک ایفرٹ ہے وہ، کہ کس طرح سے ہم لوگ اس چیز کو کمپیوٹرز کے اندر چیز کو لا سکتے ہیں. کیونکہ کمپیوٹر کی دو کوالٹیز ہیں، ایکسیپشنل پروسیسنگ پاور اور ایکسیپشنل میموری. بہت زیادہ کوئک پرفارمنس ہے اس کی، بہت فاسٹ پرفارمنس ہے، اور ایکسیپشنل میموری ہے اس کی. وہ آپ ایک فائل آپ نے 10 دفعہ 10 سال میں یا ہر سال کھولتے رہیں گے وہی کانٹینٹ رہیں گے اس کے. آپ مجھ سے آ کے ایک سوال 10 سال ہر سال ایک دفعہ پوچھتے رہیں گے، ہر دفعہ میں بھولتا جاؤں گا کیا بات ہوئی تھی پہلے، میرے ورڈ چینج ہوتے رہیں گے. ہیومنس کے اندر البتہ اللہ تعالیٰ نے جو دو چیزیں رکھی ہیں، ایج رکھا ہے، وہ ایک کیا ہے، ایک ہوتا ہے ایموشنس کا، کہ اگر ایک مشین بیٹھی ہوگی سامنے اور آ کے ایڈمیشن ٹیسٹ ہو رہا ہے تو آگے میرے آگے رول کیا ہے کہ اتنے % پاس ہے، اتنے % فیل ہے. تو کمپیوٹر کے اندر وہ ایموشن نہیں ہوں گے کہ اگلا آ کے کوئی بہت منتیں ترلے کرے گا، رونا شروع ہو جائے گا. ایک چانس دے دیں، ایک موقع دے دیں، تو میرے اندر ایک ہیومن ایج ہوگا کہ میں کیا پتا میں میلٹ ہو کے کہہ دوں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں. لیکن کمپیوٹر یہ نہیں کرے گا، کمپیوٹر میں یہ چیز نہیں ہوگی. کمپیوٹر یہ نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے کچھ فیکٹرز ڈالے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بڑی یونیورسٹی کو پاکستان کی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے سب ایریا سے ہم لوگ ان پٹ لیتے ہیں.
بنو سے بھی ایڈمیشنز آئیں گے تو لاہور سے بھی آئیں گے ایڈمیشنز ہمارے پاس بلوچستان سے بھی ایڈمیشنز آئیں گے. سب کو ہم نے ایکول چانس دینا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی فارمولہ ڈالا ہوگا کہ اتنے پرسنٹ اتنے پرسنٹ اتنے. کیا پتہ لاہور سے ہی آپ کو بہت ہی ڈیزرونگ کیس مل جائے جو بنو سے بھی زیادہ ڈیزرونگ کیس ہو. تو ہیومن ٹچ کہاں سے آئے گا؟ تو ایموشنز جو ہے نا وہ مسنگ ہوتی ہیں کمپیوٹرز کے اندر. آرٹیفیشلی ٹرائی کیا جا رہا ہے ان کے اندر بھی ایڈ کرنے کے لیے. اور دوسری چیز ہوتی ہے ڈیسیجن پاور. بہت سارے ڈیسیجن ہم یہ لے سکتے ہیں جو کہ برعکس ہوں گے جو کہ فیکٹرز نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. جو آپ کو فیکٹرز نظر آ رہے ہوں گے, ہیومنز وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیز جو تھی یہ ہم پھر بھی یہ ڈیسیجن لیں گے. نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ, لیکن ہم لے لیتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ڈیسیجن پاور اور جو ہو گیا ایموشنز ہوگا, یہ ہیومنز کے پاس زیادہ ایج ہے. کمپیوٹرز کے پاس ایج ہے انارمس پروسیسنگ سپیڈ اور انفائنائٹ میموری کا, کہ وہ مطلب کہ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے, کوئی اس کے اندر فلاز نہیں آ جاتے اگر ہارڈ ویئر سب کچھ ٹھیک ہے اس طرح. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسی فیلڈ ہے جس نے اب جا کے, پڑھتے ہم کب سے آ رہے تھے, لیکن اب جا کے وہ ایک پلیٹ فارم مل گیا کہ جس نے ایک دم سے اس کو اب ہر جگہ کے اندر وہ پینیٹریٹ ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسے ٹولز بھی ہیں جو کہ آپ خود ایک ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں ایک خاص ٹاپک کے اوپر, جس طرح آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی نا کہ ایک پیچھے سے ایک وائس چل رہی ہے, وائس ہے اور ڈفرینٹ قسم کی سینریز آ رہی ہیں, بات چینج ہو رہی ہے. آپ بتانا چاہ رہے ہیں لیٹ سپوز کہ پرپز آف لائف کے اوپر آپ ایک کرنا چاہ رہے ہیں نا, آپ ایک ٹیکسٹ ٹائپ کر کے دے دیں گے صرف جو سینٹینسز آپ چاہ رہے تھے, اور اس اے آئی ٹول کو وہ اپلوڈ کر دیں گے. وہ ویڈیو بھی خود ہی کریٹ کر دے گا انٹرنیٹ سے ڈفرینٹ امیجز لے کے, اور وہ سینٹینسز جو ہوں گے وہ آپ کے وہ بھی وائس اوور خود ہی کر دے گا. آپ کو کوئی بندہ نہیں چاہیے ہوگا جو مائک کے آگے بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہوگا. اس طرح بہت ساری فیلڈز ہیں نا جن کو اے آئی نے آلٹر کر دینا ہے, چینج کرنا ہے, ان کو ماڈیفائی کرنا ہے. تو پروگریشن جو ہے نا وہ اے آئی جو ڈیجیٹائزیشن اس طرف جا رہا ہے جس کے ٹاپ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی بیٹھا ہوا ہے. اس سے ہمیں اگین ہم اگر شائع بھی کریں گے بہت زیادہ تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا بہت زیادہ. اس لیے بہتر یہ ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ اپنے آپ کو پہلے سیلف ایجوکیٹ کریں کہ یہ چیزیں ہیں کیا, یہ ٹولز ہیں کیا, ان کو ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے. اس میں اے آئی کا سب سے پاپولر ٹول ابھی پچھلے دنوں میں کیا چیز آئی تھی, بہت خبریں آئی تھیں, چیٹ جی پی ٹی. اب چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ کیا چیز ہے, بیسکلی ایک اے آئی بیسڈ پلیٹ فارم بنایا ہے اوپن اے آئی کمپنی نے, جو کنسورشیم ہے بیسکلی بڑی کمپنیز کا, جس میں مائکروسافٹ بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے, ایلن مسک بھی تھا اس کے اندر, اور بھی بہت سارے تھے. وہ ایک اتنا بڑا ہب بن رہا ہے, اور وہ اب تو وہ جو ڈالرز میں چارج کرنا شروع ہو گئے اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے, کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی کویسچن ڈالیں گے, کوئی اسائنمنٹ ڈالیں گے, کوئی اس کو چیز بنانے کے لیے کہیں گے, وہ آپ کو بنا کے دینا شروع ہو جائے گا. انارمس ڈیٹا وہ لے کے آتا ہے, انارمس ڈیٹا لے کے آتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے یہ فیوچر کے اندر اس کے ٹولز آ جائیں گے, بجائے یہ کہ ہم صرف اور صرف اس وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں. پہلے یہ ہمارا ٹائم ہے جب ہم اس کو لرن کرنے کی کوشش کریں, وہ چیز کیا ہے ایگزیکٹلی, وہ چیز کیا ہے جو کہ آگے جا کے اس نے اتنا زیادہ 5 سال کے اندر زمانے کو چینج کر دینا ہے, وہ کیا چیز ہوگی. آپ نے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دے دی, وہ جا کے اس طرح کے ٹول سے بنا کے لے آئے, آپ کو کیا پتہ لگے گا, کس طرح پتہ لگے گا آپ کو. تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کام اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں, تو آپ پھر ان کی اسکل کیسے بلڈ اپ کر سکیں گے. ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی البتہ کیریئر کے اندر, وہ یہ ہوگی کہ ہم اپنے نیکسٹ جنریشن کو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کیا ہوگی کہ ہم ان کو حلال اور حرام کی تمیز سکھا سکیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی, موسٹ اسینشیل تھنگ وہ یہ ہوگی. بہت سارے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اتنے لیس رسک لینے والے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ وہ سیف چلنے والے ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن میں بس یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ بہت پرٹیکولر قسم کی جاب سوچی ہوتی ہے انہوں نے, بس یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ یہاں تک آ جائے نا, بس یہ ڈگری کر لے وغیرہ, میں اس کی فلانے ڈپارٹمنٹ میں جاب کرا دوں گا, میں ادھر ہوتا ہوں میں جاب کرا دوں گا. وہ اس قدر سیف چل رہے ہوتے ہیں. وہ نہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار میں جو تھا میں اپنے اگلے چائلڈ کو میں لیول اپ کر سکوں, اس کی کوئی خواہش ہے میں اس کے حساب سے اڈاپٹ کروا سکوں. وہ اتنا زیادہ فوکس تو نہرے ہوتے ہیں نا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا تو اس لیے یہ کر لینا تو میں اس کو بھی یہاں پہ نوکری کروا لوں گا بس. یہ اور بس سین میں یہ ہے کہ بس منتھلی فکس سیلری ملتی رہے گی اور کام چلتا رہے گا اس کا. اس سے بہتر سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یار میں نے تو اپنی زندگی یہ کر لیا تھا, لیکن میں نے یہ بھی تو دیکھوں کہ میں نے اپنی پوری لائف کے اندر ایک سیف جاب کے علاوہ میں نے کیا کیا, میرا آؤٹ پٹ کیا تھا, اور میرے اس جاب کا میرے ملک کو یا اسلام کو کیا فائدہ ہوا.
میرے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ سکا تھا؟ میں کسی کو فائدہ پہنچا سکا کہ نہیں پہنچا سکا تھا؟ کیونکہ اگر ہماری دعا وہ والی ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کوئی اسپیشل بھی تو کرنا پڑے گا نا. صرف یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ جاب ہو گئی، باقی اگر 5 وقت کی نمازیں بھی ہو گئی اور رمضان کے روزے ہو گئے تو کام چل جائے گا آپ کا. تو یہ تو کافی نہیں ہے یہ والا. آپ نے اگر اس ہائیسٹ اسکور تک اچیو کرنا ہے تو کچھ ہائیسٹ پرفارمنس بھی تو ہونی چاہیے، اس کے نزدیک ہونی چاہیے. تو پہلی بات جو ہوگی نا وہ یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز تو منیمم لائن ہے. اور اس سے اوپر کی لائن یہ ہے کہ اب یہ بھی سوچیں، ناٹ جسٹ یہ کہ آپ کا چائلڈ جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور اگر وہ اپروپریٹ ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ اپروپریٹ ہے نا تو اس کو ڈسکور کرتے ہیں، اور اگر میرے میں کیپیبلٹی نہیں ہے تو نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھتے ہیں، یا میں کسی بندے کو جانتا ہوں جو اسکلفل ہے تو اس کے انڈر جا کے ہم گائیڈنس لے کے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کرنا چاہ رہا ہے، آپ تھوڑا اس کے بارے میں گائیڈ کریں ہمیں. یا وہ کوئی چیز بتا رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو میرا بیٹا ہے بیٹی بڑی صحیح باتیں کر رہے ہیں، کسی نالجبل بندے کے پاس اس کو لے کے جائیں اور وہ اس کو جج کر کے دیکھیں کہ کچھ دم ہے بھی کہ نہیں ہے اس کے اندر، وہ جو صحیح ٹریک پہ چڑھ رہا ہے کہ نہیں چڑھ رہا. کیا پتہ اس کے اندر انٹرسٹ بھی ہو اس چیز کا، کیا پتہ وہ چیز کرنا بھی چاہ رہا ہو، لیکن پرابلم یہ ہو کہ وہ صحیح ٹریک پہ نہیں چڑھ سک رہا. تو اس کو بجائے کہ ایئرز اور منتھس ویسٹ ہوں، اس کو پہلے کسی صحیح بندے سے گائیڈنس کے لیے بھی ٹرائی کروا لیا جائے. تو بات ہو رہی تھی کہ حلال حرام کی منیمم تمیز ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیں گے، پرواہ نہیں کریں گے کہ جو میں کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. حلال حرام کے اندر اب کی جو ڈومین ہے نا وہ بڑی چینج ہو گئی ہے، بڑی آلٹر ہو گئی ہے. وہ اب مثال کے طور پہ آپ جو ہے نا ایزی پیسہ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایزی پیسہ بار بار آپ کو ایک پاپ اپ دکھایا جا رہا ہے وہ کہ آپ اپنے جو ہے نا اتنا بیلنس ہمارے ساتھ مینٹین کریں. یہ کچھ پہلے عرصے تک پہلے یہ ہوتا تھا اتنا بیلنس مینٹین کریں تو آپ کو ڈیلی اتنے پیسے مل جائیں گے. آپ کہہ دیں گے تھوڑا سا تو بیلنس ہی ہے، تو وائی ناٹ کہ میں مینٹین کر لوں تو مجھے اتنے پیسے ڈیلی مل جا کریں، اس میں سے 2 روپے 5 روپے 10 روپے جتنے بھی وہ ڈیلی کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے. وائی ناٹ کہ میں اس کو کر لوں. ڈھیر ایپس ایپ اسٹور کے اوپر آپ کو ایسی اویلیبل ہوں گی جس کے اندر وہ آپ کو کیا بتا رہے ہوں گے کہ آپ یہ کیریئر کرنا چاہ رہے ہیں، فلانی چیز کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بر وقت ایک ایپ کا نام ہوگا، ایک ایپ کا کوئی اور رستہ کا نام ایزی کیش نام ہوگا. وہ کیا ہوں گے؟ یہ آپ کو جو ہے نا ہم لوگ سپورٹ کریں گے فائنینشلی ہے. اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بالکل ہی گیا گزرا قسم کا وہ سود ہوگا، بالکل ہی گیا گزرا. اتنے ہائی ریٹ کے اوپر اتنے برے طریقے سے وہ آپ کو کر رہے ہوں گے. اچھے خاصے لوگ جو دین پڑھ بھی چکے ہوتے ہیں پتہ نہیں اس طرح کے لالچوں میں کیوں پھنس جاتے ہیں، بہت جلدی اس طرح کے ٹریپس میں آ جاتے ہیں. حلال حرام کی تمیز کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ نے وہ کلاسیکل قسم کی باتیں کرنی. آنکھیں کھول کے آج کل کے دور کے حساب سے دیکھیں کہ آج کل کا حلال اور حرام کیا ہوگا، کون سا تجارت آج کل حلال ہوگا، کون سا حرام ہوگا. کتنے آرام سے اچھے خاصے دین پڑے ہوئے لوگ کرپٹو کرنسی کے اندر لگ گئے. بس یہ نظر آیا کہ یار یہ تو بڑی چیز اوپر چڑھتی جا رہی ہے تو میں نے بھی یہ کرنسی خریدنی ہے. پہلے اب یہ تو دیکھو یار کہ یہ کرنسی ہے بھی کہ نہیں ہے. کرنسی کہتے کسے ہیں؟ کرنسی اسے کہتے ہیں کہ جس کو جا کے آپ مارکیٹ میں کوئی چیز بائی سیل کر سکتے ہیں اس چیز سے. وہ کرنسی سے کم سٹاک مارکیٹ زیادہ ہے، اور وہ سٹاک کیا ہے؟ جوئے کی شکل میں بھی اتنی بدترین چیز ہے کہ باقی چیز میں تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ میں نے کمپنی کے سٹاک لیے، کمپنی کا یہ بزنس ہوتا ہے، کمپنی یہ کرتی ہے، اس کے آج کل بزنس اچھا جا رہا ہے تو سٹاک اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہا ہے تو وہ نیچے ہو رہا ہے. اس میں اگر آپ کسی کام کے بزنس میں ٹھیک ٹھاک نون بزنس ہے، بزنس کے اس کے اندر ایکو سسٹم کے اندر کوئی چیز حرام نہیں ہے، اس میں سٹاکس لیے جا سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہوگا سٹاک لینا. ہاں وہ والا نہیں ہوگا جیسا سٹاک مارکیٹ میں ہو رہا ہوتا ہے کہ صبح خرید رہے ہیں شام کو بیچ رہے ہیں، وہ والی چیز نہیں میں بات کر رہا. لیکن جینوئنلی سٹاک خرید کے انویسٹ کیا جائے وہ جائز ہے. کرپٹو کرنسی کیا چیز کر رہی ہے؟ تو کچھ بھی نہیں کر رہی، وہ کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں چڑھتی ہے کیوں اٹھتی ہے. اور ایک بڑا جملہ بول دے گا، جس طرح ایلن مسک نے اناؤنس کر دیا، اس کی تعریف میں ایک ٹویٹ کر دی ایک دم سے کرپٹو کرنسی کا. کہاں سے بھائی دنیا میں کیا کمال ہو گیا ہے، ایسی کیا نئی چیز آ گئی ہے جو ایک دم سے اس کا ریٹ اتنا چڑھ گیا. گرا تو بالکل ہی گر گیا. بہت اچھے خاصے لوگوں کو برباد ہوتے بھی دیکھا ہے کہ جو اس کے اندر لگ گئے ہیں اس طرح کے کاموں کے اندر. آج کل کتنی ایپس موبائل کے اوپر آئی ہوئی ہیں، ان کے اوپر اپنا بھی شعور ہونا چاہیے. بچے کسی بھی چیز کو آپٹ کریں نا تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپشن دے رہا ہے نا بیٹا یہ حرام ہے یہ والا. آپ بھی اپنے بچوں کو لے کے گئے ہوں گے یہ جو سینٹورس کے اندر اور پھر میں تو خبر نہیں ہے لیکن گیگا مال کے اندر جو بچوں کا پلے بنائے ہوئے انہوں نے، کیا نام ہے اس کا؟ فن سٹی، اور اس طرح کے جو جتنے بھی ہیں.
ایک مشین میں نے دیکھی, وہ بڑا سا مانسٹر بنا ہوا ہے, منہ ہے اس کا, اور وہ گول اس کا چلتا ہے, ٹکٹ نکلتے ہیں اس میں سے نا, آپ ٹوکن ڈالتے ہیں, آپ اس کو گھماتے ہیں, پھر جا کے وہ جس پہ آئے گا تو اس اتنے ٹکٹ نکلتے ہیں. اس کو پہلے میں نے غور سے دیکھا, ایک آدھ دفعہ اس کو اور بچے آ رہے تھے کھیلتے ہوئے دیکھا, ان کو جا کے میں نے یہ بات کی کہ میں کہا ہوتا ہے آپ کو بات اچھی نہ لگے, لیکن یہ جو ہے نا یہ آپ لوگ بچوں کو جوا سکھا رہے ہیں. میں کسینوں میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے بس گیٹی پھینکنی ہے, یا وہ جو ویل ہوتا ہے اس کو راؤنڈ کرنا ہوتا ہے, آپ کی گیٹی کس پہ جائے گی وہ والی. میں کہ یہ تو 100% جوا ہے. میں کہ اس میں بچے کی کیا اسکل ہے, کیا چیز انوالو ہو رہی ہوتی ہے یہ. اب ادھر ہی بات ہے, ان کا بزنس ہے, آگے ان کی مرضی ہے, لیکن بہرحال ان کو بات ضرور ان کو پہنچا دی تھی. تو لائک وائز اسی طرح ہی بچے انٹرنیٹ کو جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس چیز میں آگے بڑھ رہے ہوں گے, آپ لوگوں کے پاس وہ نظر ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو دیکھ سکیں کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے. فن سٹی میں سب لوگ جا رہے تھے, اور دیندار فیملیز بھی جا رہی ہیں, سب جا رہے ہیں, کیا پتہ اکثر لوگوں نے اس چیز کو دھیان ہی نہ ڈالا ہو کہ یہ کیسی گیم ہے. یہ باقی گیم میں اچیومنٹ نظر آ رہی ہے, یہ تو 100% جوا ہو رہا ہے آپ کا. کتنے پیسوں کا ٹکٹ لے کے ڈالے, آگے وہ جو گھومے گا کبھی بالکل ہی کچھ نہیں نکلے گا, کبھی بہت کچھ نکل آئے گا اس میں سے. جو بہت کچھ نکلے گا وہ بہت کم ہوگا, جو ہمیشہ جوئے کا گیم ہوتی ہے ہمیشہ. تو حلال حرام کی تمیز ہے ماڈرن ٹائمز کے حساب سے ہونی چاہیے. بہت سارے بچے جو ہیں وہ بہت کم ایج کے اندر نا, ابھی جو اسکول گوئنگ ہماری ایج کے بچے نا, اس میں ٹوٹل ڈسکریج کروں گا, لیکن ایونچولی ظاہری بات ہے جب اور بڑے ہوں گے, کالج لیول یا اس سے آگے جائیں گے, تو ایونچولی وہ اپنے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہوں گے ان کے, یقیناً وہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے, اپنے چینلز بھی ہوں گے ان کے, اور وہ آگے جا کے ان چیز پوسٹ کو بھی کریں گے. یوٹیوب کے ذریعے, آن لائن اور جتنے بھی اس طرح کے پروڈکٹس ہیں ان کے ذریعے انکم کمانا, آؤٹ پٹ لینا وہ جائز ہوگا. ظاہری بات ہے اس کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہوئے. کچھ لوگ ایک دم سے کلک ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ لگے رہتے ہیں اور ان کو ابھی تک کوئی ان کا مانیٹائزیشن نہیں ہو پاتی, انکم نہیں ہو پاتی. لیکن اس کے اندر نا آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر بچے آپ کی کبھی انکم لے کے آ رہے ہیں نا, پلیز آلویز چیک اٹ آؤٹ کہ وہ انکم کما کس طرح رہے تھے. وہ آ کے بتا دیں نا, یہ میں نے آن لائن فلانی چیز کی تھی تو میں نے اتنے ڈالرز مجھے مل گئے تھے. ابھی ارلی ہے آپ لوگوں کے بچوں کے لیے, لیکن چند سالوں کی بات ہے, یہ ٹائم آ جائے گا. وہ آن لائن کچھ بھی کمائیں گے نا, پلیز وہ نظر ضرور رکھنا اس کے اوپر کہ وہ کیا چیز تھی جو کما رہے تھے. یہ نہیں کہ بس ماں باپ پیسے کو انجوائے کیے جا رہے ہیں. جس طرح کئی سوشل میڈیا کے جو بعد میں جا کے جو کریکٹرز نکلے تھے, جن کو ہم لوگ انفلوئنسرز بول رہے ہوتے ہیں, ماں باپ تو بڑے خوش ہوتے رہے کہ بڑا جی ہمارا بچہ, ہماری بیٹی تو بڑا پیسے کما کے لا رہے ہیں. ان کو نہیں پتا وہ کر کیا رہے تھے. وہ فیوچر میں جا کے بچے وہ پھر حریم شاہ جیسے کریکٹرز نکل آئے. وہ ماں باپ کے اپنے انٹرویوز کے اندر یہ بات مینشن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا کر کیا رہی ہے وہ, ہمیں تو تھا کہ بس پیسے آ رہے ہیں ہمارے پاس. سوشل میڈیا کو تو وہ یوز ہی نہیں کر رہے, وہ تو کبھی جا کے دیکھ نہیں رہے اس چیز کو, تو بند کمرے میں یا جہاں جو مرضی چیز ہوتی جا رہی ہے. تو پلیز نظر ضرور رکھنی ہے کہ بچے اگر کچھ فیوچر میں جا کے کچھ کمائیں گے بھی نا, تو وہ کیا چیز کما کے لائیں گے. تو حلال حرام دور کے حساب سے دیکھیں, کس دور میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں, اس دور میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, اس چیز کو ضرور دیکھیں. یہ منیمم لیول ہو گیا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے, کم از کم حلال حرام کی تمیز. حلال حرام کے اندر ایک اور ڈائمنشن یہ بھی ایڈ کریں کہ حلال صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بس آپ کی جاب ہو گئی ہے, کیونکہ اسکول ہے تو اسکول کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ کی جاب ہے اسکول کے اندر, تو آپ کو فار ایگزامپل سیلری جو ہے نا وہ ہے کسی کی 30,000 سیلری ہے. 30,000 سیلری آپ کو منتھ کے بعد مل جائے گی, آپ کہتے ہیں بالکل حلال جاب ہے یہ میری. وہ حلال کس طرح ہوگی کہ جس پرپز کے لیے آپ کو رکھا گیا تھا, آپ وہ بھی جاب سے اتنا پرفارم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آپ اگر آپ نہیں کر رہے پرفارم, اور آپ آنیسٹی کے ساتھ ہارڈ ورک نہیں کر رہے, تو وہ کس طرح کا ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت جلدی پکڑ ہو جائے گی آپ کی. تو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں پبلک سیکٹر کو؟ ریلیکسیشن. پہلی بات, مجھے کوئی نوکری سے نہیں فارغ کرے گا, نوکری پکی میری, میں کام کروں نہ کروں. آپ امیجن کر کے دیکھیں, وہ سارے ٹیچرز, وہ پرنسپلز بھی, وہ سب لوگ جو اسکول ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, رجسٹر میں سیلریز لیے جا رہے ہیں. کس قدر حرام کمائی کرتے رہے ہیں وہ لوگ. کہنے کو وہ اسکول کی جاب کر رہے ہیں, لیکن کس قدر حرام کمائی کرتے رہے ہیں وہ لوگ. تو حلال کام کو حلال بھی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ڈیوٹیز جو ہے آپ کی جاب ڈسکرپشن وہ آپ نہیں پوری کر رہے, تو وہ بھی آپ اس کو کام خراب کر رہے ہیں. گورنمنٹ جابس کے اندر, سرکاری جتنے بھی ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر بھی, فورسز کے اندر بھی بہت بڑا بیماری ہے, بڑا مسئلہ کیا ہے, کرپشن کو نا لیگلائز کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے بیکار کے بینیفٹس آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, اتنے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ افسر جو ہوگا وہ اپنے سبارڈینیٹس کو اگر نا بہت کھلا ہاتھ دیتا ہے, ہر چیزوں کو الاؤ کر دیتا ہے, تو ان ریٹرن اس کو کیا فائدہ ہوگا, اس کی کرپشن کے اوپر بھی پردہ ڈالا جائے گا. تو اپنے
ہماری فورسز, ہمارے گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر یہ چیز بہت کامن پریکٹس ہے یہ کہ کرپشن کو نا وہ لیگلائز کر لیتے ہیں. کیونکہ اگر میں ایک جونیئر آفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں تو میں کس کے آگے رپورٹ کروں گا؟ اپنے سینئر کے آگے رپورٹ کروں گا, وہی میرا ایسا لکھے گا, وہی آگے رپورٹ بنائے گا میری. تو ہم دونوں کیوں نا فکس میچ کر لیتے ہیں, تو یہ بھی حرام ہو جائے گی, آپ کی انکم حرام ہو جائے گی. ویسے گورنمنٹ جابس کے اندر نا اب وہ والا فیکٹر بہت کم ہوتا جا رہا ہے, بہت نیرو ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو پینشن کے ساتھ ملے گی جاب آپ کو, اور آپ کو یہ بینیفٹس ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں نہیں. ہم نے وہی حال کیا جو اپنے مثال کے طور پہ ہم نے سوئی گیس کا کیا. جب سوئی گیس نکلی تو وہ حال تھا کہ لوگ گھروں میں چولہے تک نہیں بجھاتے تھے, اتنی فری ہم نے بانٹی کہ ماچس کی تیلی ضائع ہو جائے گی. اس کو بچانے کے لیے پورا رات چولہا چلتا رہتا تھا. اچھا, پھر 90s کے اندر ہم نے کیا کر لیا, سی این جی لگاتے ہیں اس کے اوپر, گاڑیوں میں فٹ کرتے ہیں ایسے ہم لوگ, سی این جی اسٹیشنز لگا لی ہم نے. اور اب وہ حال ہوگا کہ وہ ریسورس, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہمیں ملی تھی, جس کے بارے میں تھا کہ اتنی بڑی ریسورس ہمیں مل گئی ہے, کتنے سینکڑوں سال کے لیے ہمارے لیے شاید یہ پوری ہوگی. اور اب حال یہ ہو گیا کہ اب ہمیں گیس کی لوڈ شیڈنگس کرنی پڑ رہی ہیں, گیس ختم ہو گئی ہے. بیسکلی پاکستان میں ہم نے اس ریسورس کو پوری طرح ضائع کر دیا. لائک وائز ہم نے اپنے ملک کے اندر جو پیسہ خزانہ ہے نا ہمارا, ہم نے اس کو اسی طرح ضائع کر دیا, فضول کے بینیفٹس دے کے, فضول کے وہ ایڈوانٹیجز دے کے. تو حلال حرام کی تمیز یہ والی ضرور ہونی چاہیے. اس سے اوپر یہ کہ اسلام کی خدمت کا کوئی جذبہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ بڑے ہو کے کوئی نہ کوئی اسلام کی خدمت کر سکیں. اسلام کی خدمت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس جذبے پہ آ جائیں نا, بالکل بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات کی, ایسے ہی کرنا چاہیے. اچھا, اسلام کی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ ساتھ ہی سر کو جانا شروع ہو جاتے ہیں. کیا؟ اچھا, کوئی مفت کھانا بانٹنا چاہیے ہمیں. اچھا, اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی مفت تعلیم ہونی چاہیے, کوئی میڈیکل کیمپ ٹائپ ہو جائے کسی قسم کا. اور کیا ہوتا ہے, کوئی مسجد بنا لیتے ہیں ہم لوگ, کسی مدرسے کو چندہ دے دیتے ہیں ہم لوگ. وہ سارے کام جن کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکل پا رہا, چاہے جتنے مرضی سے عرضے سے وہ ایسی چیریٹیز چل رہی ہیں, رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے وہ والی. زکوٰۃ کا جو پرپز ہے, زکوٰۃ کا پرپز جو ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ اپنی پاورٹی لائن سے نکلیں. جس طرح ہمیں اپنے دور خلافت کے اندر پتہ لگتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے جاتے تھے اور زکوٰۃ لینے والے لوگ کم پڑ گئے تھے. لیکن ابھی کی کیا پرابلم ہے ہمارے ٹائم کے اوپر کہ ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, ظاہر بات فرض ہے, دیتے ہی دیتے ہیں, رمضان میں کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو ہائر ویژن کے ساتھ نہیں سوچ رہے ہوتے. ہمارے نزدیک اسلام کی خدمت کا کوئی اعلیٰ تصور ہے بھی نہیں ہمارے نزدیک. اور اس سے زیادہ بڑھ کے کیا ہو جائے گا, کسی کو یہ ریلیجیس آرگنائزیشن ہے وہ اس کو دے کے جان چھوڑے گی, وہ کر کیا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ, اور تھوڑی تصویریں دیکھ لی, پریزنٹیشن دیکھ لی, اور بس کام ہم نے چلا لیا. اب ہم پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات نہیں کریں کہ زکوٰۃ بانٹنی ہے. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز اب ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے کس طرح اسلام کی خدمت کے اوپر لگانا ہے. وہ کیا ہے, اس میں جا کے ساری سوچ ختم ہو جاتی ہے. اسلامی اسکالر کے علاوہ اور کوئی ذہن میں چیز ہی نہیں آتی کہ اسلامک اسکالر بنانا ہے, اس کے علاوہ کوئی ذہن میں چیز ہی نہیں آتی کہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے. پہلے بتائیں کہ اسلامک اسکالر کا جو اسکوپ یا وہ ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا, وہ کیا چیز ہوگی. وہ اگر تو مقصد یہ ہے کہ کلاسیکل جو مدارس ہوتے ہیں ان میں پڑھا کے اور آپ نے مفتی بنا لیا, وہ کر لیا, وہ کیا, ہمارے پاس کتنے مفتی ہیں اور ہمارے پاس کتنے اس طرح کے جو علماء ہوں گے, اور وہ کیا بینیفٹ دے پا رہے ہیں. ہم نے حاصل کیا کرنا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ بہترین, دنیا کی بہترین چیز. تو رول ماڈلز کیا نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں, جو جتنے بھی ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے گریجویٹ ہوتے ہیں. جنرلی اسپیکنگ جو پی ایچ ڈی جو ہوتے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیا آؤٹ پٹ نکال رہے ہوتے ہیں. بہت کم آؤٹ پٹ ہے ان کا بھی. جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہوں گے ان کا بھی کیا آؤٹ پٹ ہوگا, وہ اس چیز میں اسٹڈی اور ریسرچ کر رہے ہوں گے. مثال کے طور پہ کوئی سیرہ کا ٹاپک پکڑ لیا کسی نے, کسی نے کوئی حدیث کا ٹاپک پڑھ لیا. وہ اس وقت کی امت کا, ہمارے ملک کا کوئی مسئلہ نہیں حل کر رہے, وہ اس وقت کوئی پرابلم سالو نہیں کر رہے, صرف پی ایچ ڈی کا ٹائٹل حاصل کرنے کی کوشش ہوگی وہ. اور زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا, وہ دوبارہ وہی کسی اور یونیورسٹی میں پڑھانا شروع ہو جائیں گے. اس یونیورسٹی میں پڑھائیں گے جس کے مزید گریجویٹس ہیں, آگے جا کے کسی ٹیچر ہی بننا ہے, وہ بھی اسی قسم کے ہی اسپیشلائز قسم کے اسلامک اسٹڈیز کے اندر, اور باقی علمی بحثیں ہو جائیں گی. تو جو اسلام کی سروس ٹو اسلام ہے نا, اس کا بھی کانسیپٹ انتہائی نیرو ہے ہمارا, شارٹ آف آئیڈیاز, پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. اب بہترین چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں ہم لوگ, بتائیں کیا چیز ہو سکتی ہے, بتائیں. گھر اچھا ہو گیا, گاڑی اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہو جائے,
ٹھیک ہے, اور پیسفل لائف ہو, رسپیکٹبل لائف ہو, پیسفل لائف ہو, ٹھیک ہے. اور یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ بھائی میرے پاس بھی کوئی, میں ایسی کمپنی کا اونر بنوں جس کے کئی ملکوں میں برانچز ہوں, ہزاروں امپلائیز ہوں اس کے, جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ میں بھی انوی کروں اسے. اگر فلانی کمپنی ایئر لائن بنا سکتے ہیں, یا فلانے کا ٹی وی چینل ہو سکتا ہے, فلانے کا ہاسپٹل ہو سکتا ہے, فلانے نے ایک یونیورسٹی بنا لی ہے ایک قسم کی, فلانے نے ایک فیکٹری بنائی ہوئی ہے جو پروڈکشن کر رہے ہیں, میں کیوں نہیں کر سکتا یہ چیز. تو ہر ڈائمینشن میں دیکھیں, بزنس کے اندر بھی, کاروبار کے اندر بھی, جو آپ کا جو دنیاوی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بھی, ہم سب اللہ تعالیٰ سے اچھی چیزیں مانگ رہے ہیں. یہ سب چیزیں کس کے ساتھ ساتھ, ظاہر بات ہے عزت اخلاق ان چیزوں کے ساتھ ساتھ, اس پہ کمپرومائز نہ ہو, حلال حرام پہ کمپرومائز نہ ہو, اس کے ساتھ ہم مانگ رہے ہیں. آخرت میں جب ہم بہترین مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں, کیا چیز آتی ہے؟ مغفرت اللہ تعالیٰ کی, بخشش اللہ تعالیٰ کی, اللہ کی رضا, جنت الفردوس. اور وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ وہ الگ کوالٹی بھی آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نیبرہڈ مل جائے, جن حدیثوں کے اندر آپ کئی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ ہاکذا, 2 انگلیاں ہی ہے. تو وہ چیزیں ہم مانگیں گے, کیوں نہیں مانگیں گے ہم, بہترین ہمارا نیبرہڈ ہو وہاں پہ. اب اس سارے کو اچیو کرنا بس دعا مانگنے سے ہو جائے گا صرف ایک, اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا, ظاہری بات ہے اس کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا ہمیں. دنیا کی بہترین چیز لینی ہے ہم نے, دنیا میں دوبارہ ہم نے مسلمانوں نے باعزت ہونا ہے, دوبارہ سے ہم نے اپنے آپ کو اس وقار پہ لے کے آنا ہے کہ 4th ورسٹ پاسپورٹ, 3rd ورسٹ پاسپورٹ پہ نا ہم کاؤنٹ ہو رہے ہوں پاکستان, بلکہ ہم وہ کاؤنٹ ہو رہے ہوں کہ یار وہ ہے جہاں پہ ہماری یونیورسٹیز میں کوئی لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہوں, مسلم ورلڈ میں لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہوں, مسلم ورلڈ سے بزنس کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہوں. اور مسلم ورلڈ جو ہے وہ لوگوں کے جس طرح پہلے وقتوں میں ہوا کرتا تھا, وہ ہمارا ایک گولڈن ایج ہم دوبارہ سے ریوائیو کر سکیں. سوچ کا پہلو جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ملٹیپلائی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اپنی ذات میں بھی وہ بھی مناسب ہے, لیکن اس سے بھی آگے جانے کی ہمیں ضرورت ہے. سوچ کی اونچی سوچ کو اچیو کرنے کے لیے اور کچھ بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور بڑی کیسے نا بڑے ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے, ظاہری بات ہے کہ آپ کو ایفرٹ بھی بڑی کرنی پڑے گی, آپ کو اس کے لیے پلاننگ بھی بڑی کرنی پڑے گی, اور آپ کو اس کی ریچ بھی بڑی کرنی پڑے گی. جو جاب بیس کام ہوتے ہیں, جو لوگ امپلائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جاب کی جو ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اس لمیٹڈ ٹائم فریم کے لیے ہوگی جتنے ٹائم کے لیے آپ جاب میں تھے, انوالو تھے. آپ کمپنی سے ریزائن کر دیا, آپ لیوز پہ چلے گئے ہیں, آپ کو پیچھے پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی ای میل یا وہ چیز آ بھی گئی ہے, فون کال آ بھی گئی, آپ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں وہ چیز کہ آپ وہ آپ دیکھ لو. ایک طرح سے یہ بینیفیشیل اس طرح ہے کہ آپ کی جو ٹینشن ہے نا وہ ورکنگ آورز تک تھوڑی محدود ہوتی ہے. لیکن آج کل کے ورکنگ آورز بھی تو بہت ایکسپینڈ ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, ورک فرام ہوم ایک نیا ڈائلیما ایڈ ہوا ہے, لیکن ادروائز ورکنگ آورز بھی بہت زیادہ وہ ایکسپینڈ اور بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. جابس کے لیے بچوں کو ہمیشہ نا ہائیسٹ ٹارگیٹ تک کے لیے اچیو کروانے کے لیے کوشش کریں. یہ جو میں نے شروع میں اگزامپل دی تھی نا کہ بس ایک سرکاری نوکری پہ میں بھی لگا دوں گا اور بچہ کو بس چلتا رہے گا نوکری کے اوپر, یہ ہمارا کم از کم یہ ویژن نہیں ہے. اور ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا جو جس پروفیشن میں جائے نا وہ کوئی اپنے جو پیرامڈ کی ٹاپ ہے نا وہاں تک اچیو کرے, اسے حلال جائز ذریعوں سے. وہ چیز آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ مارکس کیا آیا تمہارے ایگزام میں, میٹرک تھا تو کیا مارکس آئے, ایف ایس سی میں کیا مارکس ہے اور اس میں کیا ہوا, اچیو کیسے کیا. وہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں, نو ڈاؤٹ مارکس امپورٹنٹ ہوں گے, ان کی ایک امپورٹنس ہوگی, لیکن پلیز وہ اس پہ نہ ہو کہ آپ لوگ بچوں پہ اتنا پریشرائز کریں ٹاپ پہ جانے کا, مارکس اچیو کرنے کا, کہ وہ مینز بھول جائیں. وہی حلال حرام والی بات ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من غشا فلیس منا, جس کسی نے دھوکہ دیا, چیٹ کیا, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر 75% مارکس لے لیتا ہے, لیکن وہ لیتا اپنی محنت سے ہے, وہ بہت بہتر ہے, اس کی کوئی پوزیشن نہیں آئی, وہ بہت بہتر ہے اس سے, اس اسٹوڈنٹ سے جو کہ 90s میں مارکس لے رہا ہے, سیکنڈ پوزیشن بھی آ گئی لیکن اس نے ہر ہوک اینڈ کوک سے مارکس لیے والے. 75% اپنی محنت سے وہ بہت بہتر ہے جو کہ وہ کریں گے, کیونکہ وہ پھر آپ نے اپنے بچے کو یہ سکھا دیا بھائی مجھے نہیں پتا, مارکس تم نے لے کے دینے, اتنا پریشر اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. اپنی محنت سے اپنے اسکل سیٹ کے اوپر جتنے مارکس وہ لے سکتا ہے محنت کروائے, یہ نہیں کہ وہ پڑھ ہی نہیں رہا اور آپ اکیڈمی بھی اگر ضرورت پڑ رہی ہے اس کی بھی کریں, لیکن بس یہ مائنڈ میں رکھیں کہ حلال حرام کی تمیز جو ہوگی نا وہ یہاں پہ رہے گی.
تو جاب کے انوائرمنٹ میں بھی جاتے ہیں تو وہ ٹاپ بریکٹ تک ضرور جانے کی کوشش کریں. بچوں کے اندر اگر اسکل آتا ہے نا تو بزنس کی طرف بھی وہ ضرور جائیں. بزنس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت بھی زیادہ رکھی ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم لوگ بہت چھوٹی مینٹیلٹی کے ساتھ جب ہم کام لیتے ہیں نا, سارے بچے ہمیشہ نا وہ بزنس نہیں بلکہ جاب کے لیے وہ پریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. بڑے ہو کے کیا کرنا ہے, ہم نے جاب کرنی ہے, بڑے ہو کے کیا کرنا ہے, ہم نے فلانی جاب کرنی ہے. ہم ان کو بلٹ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نوکری ہم نے کرنی ہے. وہ کالونیل مائنڈ سیٹ جو ہے نا ہمارا ابھی بھی یہ چل رہا ہے. اور اس میں بھی سب سے اچھی جاب ہوتی تھی یہ جو انگریز کی جاب ہوتی تھی. کسی نے انگریز کی جاب کر لی تو وہ سب سے اچھی جاب تھی. ابھی بھی ہمارا زیادہ مینٹل لیول یہی ہے کہ یار یہ کہاں جاب کریں, وہ ایک کمپنی ہے جو ادھر یہاں پہ کھلی ہوئی ہے, صدر میں ہوتی ہے, وہ اچھا پتہ نہیں کون سی کمپنی, نام تک نہیں سنا ہوا. آپ کون سی کمپنی میں جاب کرتے ہیں, وہ باہر کی کسی بینک کا نام لے لیں آپ, اسٹینڈرڈ چارٹر میں, او کیا بات ہے اسٹینڈرڈ چارٹر میں, اچھا تو باہر کا بھی چانس بن سکتا ہے پھر تو آپ کا جاب کر رہے ہیں, آپ فلانی ٹیلی کام کمپنی میں جاب کر رہے ہیں جو باہر کی چینز ہیں. ہم ایک دم سے ابھی بھی ہم اسی کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں. اگین غلط نہیں ہے وہ چیز, وہ غلط نہیں ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہم بس نوکری کرنے میں ہی اوور آل خوش رہتے ہیں. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر بزنس ہے بھی تو کیا بزنس ہے, واحد فلرشنگ بزنس ہم نے کیا بنا لیا, پراپرٹی کا, ریئل اسٹیٹ کا. پلاٹ لو, بیچو, یا بناؤ, رینٹ پہ لگا دو. رینٹل اکانومی پہ ہم لوگ لگ گئے اور کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے ہمارے پاس, کسی قسم کی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. ہم کبھی اس لیے نہ کوئی بڑی کمپنیز ہم پروڈیوس کر پا رہے ہیں کیونکہ پلاٹ لے کے بیچنے میں آپ نے اکیلے میں تو چند لاکھ چند کروڑ کما لی ہوں گے اس طرح کر کے, لیکن اس کا کوئی پروڈکشن ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے. باہر کے لوگ اتنے ملک ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, وہ اکانومی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہے پیسے, وہ زمینوں میں دفن ہو رہے ہیں پیسے. بس پلاٹ لے لیا اور کوئی اپارٹمنٹ لے لیا, کوئی شاپ خرید لی بس. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پرابلم انکریز ہو گئی ہے جو ہر سال بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوگی, وہ ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, ہم سب سفر کر رہے ہیں اس سے, انتہا کی انفلیشن, انتہا کی مہنگائی, اینڈ نظر نہیں آ رہا اس کا. صرف اپنے آپ کو مینٹین کرنا مصیبت بنتا جا رہا ہے. صرف ایک اپنے خرچوں کو لے کے چلنا, اگر آپ کو سیلری آپ کی انکریمنٹ ہوا ایک سال کے اندر تو چلے ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ سیلری انکریمنٹ تو ابھی ہو گیا, لیکن خرچے تو سال بعد نہیں بڑھیں گے نا. خرچے تو کبھی بھی بڑھ سکتے ہیں, جب ہماری حکومت کا دل چاہے گا خرچے بڑھ جائیں گے ہمارے. تو اس لیے وہ جو مینٹین کرنا ہے وہ بھی ایک چیلنج بن گیا ہے. اور ربا بیسڈ اکانومی کے اندر, سود کی اکانومی کے اندر ہمیشہ یہ مصیبت رہے گی کہ آپ روزانہ غریب ہوں گے جب تک آپ اپنے آپ کو اسٹرگل میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتے رہیں گے. اور سے زیادہ اسٹرگل, اور سے زیادہ, پہلے سے بھی زیادہ اسٹرگل کریں آپ لوگ, تب تک آپ لوگ کوئی یعنی کہ آپ لوگ اپنا لیول بھی نہیں مینٹین کر سکیں گے. سب سے بڑی جو اس کی پرابلم ہے وہ یہ ہے. آئیڈیا شیئر کرنے سے پہلے ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, اور یہ وہ دور ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم ہر جگہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس دور کو ہم نے جب بھی اپنے گولڈن خلافت راشدہ کو کوٹ کرنا ہوتا ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجلس شورا تھی, وہ ایسی تو نہیں تھی جس طرح کہ آج کل کے پارلیمنٹ ہوتی ہے. وہ کیا تھی, مسجد نبوی تھی, کھلی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. وہ صحابہ سے ایک برین اسٹارمنگ آئیڈیا ڈسکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو تو نیکی کا کام کرنا ہو نا, تو کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہے تو کیا مانگو گے تم لوگ. ایک صحابی نے ذکر کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یہ جو کمرہ ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ بھر دے, سونے چاندی ان چیزوں سے بھر دے, اور وہ سب چیزیں نا پھر میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اور سے پوچھا, کسی نے کوئی اور آئٹم کا نام لے لیا, کسی نے سونے سے اور مہنگی چیز کا نام لے لیا, لیکن وہ چیزوں کے نام لیے جا رہے تھے, بار بار چیزوں کے نام لیے جا رہے تھے. سب ختم ہو گئے, سب کے راؤنڈز ہو گئے, اور کچھ آئیڈیا, اس کے بعد کوئی اور چیز, اگلی چیز. کہتے ہیں امیر المومنین ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ, اور ہمیں اس سے زیادہ کوئی چیز سمجھ نہیں لگ رہی, اس سے اوپر کہ ہم کیا چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور زیادہ کوانٹٹی میں کر لیں, اور کوانٹٹی کر لیں. حضرت عمر بن خطاب یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ امیر المومنین کچھ اور چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گا, یا اللہ تعالیٰ میرے اس کمرے کو بھر دے ابو عبید اللہ بن جرح, معاذ بن جبل, اور اس جیسے انہوں نے اور صحابیوں کا نام لے کے کہتے ہیں ان جیسے لوگوں سے بھر دیں. اور جب اللہ تعالیٰ مجھے نعمت عطا کر دیں گے تو میں ان کو مختلف اداروں میں لگا دوں گا, مختلف چیزوں کی ڈیوٹیز میں لگا دوں گا. امیر المومنین نے کیا اللہ تعالیٰ سے مانگنا پسند کیا, ہیومن ریسورس. کیا مانگنا پسند کیا, ہیومن ریسورس. اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اسکلفل لوگ عطا کر دے. آپ مجھے ایک ہیں معاذ بن جبل بھی ایک ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اور لوگ عطا کر دیں,
اور میرے پاس اتنی پوزیشنز ہیں کہ میں ان سب کو بھر دوں گا ان پوزیشن کو ان چیزوں سے. ہمارے پاس جو بچے ہیں, جو نعمت ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی اور امانت بھی ہے, ہم ان کو ڈیولپ کریں اسی اگر ریسورس اور اسی سوچ کے ساتھ, اسی ریسورس اور اسی سوچ کے ساتھ. پاکستان جو ہے نا وہ پچھلے چند مہینوں میں نا اس ٹاپک کا مرکز رہا ہے کہ از اٹ دا رائٹ ٹائم ٹو لیو پاکستان. کیا خیال ہے, پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں؟ حالات تو خراب ہو رہے ہیں, ملک کو تو آگے کچھ بچنا نہیں ہے اس چیز کا. پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, ہم لوگ توڑ پھوڑ کے اوپر آ گئے ہیں. ہم دوبارہ سے وہ 71 کے دور میں آ گئے ہیں کہ مائی وے اور دا ہائی وے والا صاحب ہو جائے گا. اگر یہ نہیں بات چلے گی تو بس ملک ٹوٹتا ہے, ٹوٹے جو مرضی ہو. پولیٹیکلی یہ حالات ہو گئے ہیں. انڈیویجولی آپ کو پتہ ہے مہنگائی اور اس کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ یار بس ملک چھوڑ کے جاؤ, یہاں سے نکلو کسی طرح سے. یہاں پہ کچھ بھی نہیں رکھا اس ملک کے اندر, جبکہ یہ ملک تو وہ تھا جو کہ ہم نے لیا تھا اللہ تعالیٰ سے اسلام کے نام کے اوپر لیا تھا ہم نے, کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے. اور اگر ہم نے خدمت کرنی ہے تو وہ کس طرح کرنی ہے؟ ہمارے ہی بچے صاحب علم, اسکلفل, صاحب ایمان ہو کے اگر اس ملک کے مختلف کاموں کو اور مختلف محکموں کو سنبھالیں, چاہے وہ گورنمنٹ سائڈ ہو, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی سائڈ ہو, چاہے وہ فورسز والی سائڈ ہو جائے, چاہے وہ دوسری ہو جائے. اب کچھ ایگزامپلس ہم کوئک ایگزامپلس کو ہم لوگ گو تھرو کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم گورنمنٹ کی سائڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. گورنمنٹ سائڈ کے اندر مثال کے طور پہ یہ کہ ہمیں ساری جو برائی نظر آتی ہے, اگر آپ کو کبھی واسطہ پڑا ہو نا لیگل میٹرز ہے اس کے اندر, آپ کو لگے گا کہ گھوم پھر کے نا قانون ٹھیک ہے, ہمارے گھوم پھر کے قانون ٹھیک ہے. صحیح ہے, کچھ نہ کچھ فلاز ہوں گے, کچھ امپرومنٹ ہو سکتی ہے. امپرومنٹ دنیا کے ہر قانون میں ہو سکتی ہے, گنجائش ہوتی ہے, پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرابلم کہاں نظر آتی ہے؟ تو جو پالیسی میکرز ہیں وہ مسئلہ ہے, جنہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے ان کا مسئلہ ہے, وہ کام نہیں کرنا چاہتے, وہ بے ایمان ہیں, کرپٹ ہیں, ذاتی فائدہ دیکھ رہے ہوں گے اپنا. شہباز شریف کو لیٹر لکھا ایف بی آر کے آفیسرز نے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی, آپ ہمیں رشوت کی اجازت دے دیں. یعنی کہ ایز ایف کہ آپ پہلے رشوت نہیں لے رہے تھے, اب آپ صرف ایک بہانہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اب رشوت کی اجازت دے دیں آپ. ہمارے سارے پرابلم, چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہو, چاہے وہ ہمارے ہاسپٹلز ہوں. ہمارے ہاسپٹل کو اچھا خاصا بجٹ ملتا ہے, لیکن ہاسپٹلس کی حالت آپ دیکھیں, اور مائنڈ میں دیکھیں پرائیویٹلی ہم ہر چیز رن کر سکتے ہیں. پرائیویٹلی ہم لوگ ہر چیز رن کر لیتے ہیں. ہمارے پاس بہت اچھے ہاسپٹلز ہیں, ہمارے پاس بہترین یونیورسٹیز ہیں, ہمارے پاس اسکولز بھی اچھے ہیں. یہ چیز جب گورنمنٹ سیکٹر میں جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بندے کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے, بدنیتی ان کی, انٹرسٹ ہی نہیں لیتے. پہلے تو وہ جو زمانہ تھا نا سوشلزم والا دور, ہم اس زمانے کو, وہ زمانہ پیچھے رہ گیا. حکومت کے یہ سارے کام نہیں ہوتے, تو حکومت کو چاہیے بہت ساری چیزیں نا پرائیویٹائز کر دیں اپنی, جو چیزیں پروڈکٹیو نہیں ہوتی جتنی بھی اور اسینشیل بھی نہیں ہے اس میں اپنا اسٹیک رکھتے ہوئے ان چیزوں کو پرائیویٹائز کر دیں. لیکن جو اسینشیل کام ہوتے ہیں یہ دیکھیں, مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی اس چیز کے اوپر کیوں نہیں سوچتا کہ ہم نے اپنے بچے کو نا فیوچر میں ہم نے ٹیچر بنانا ہے. لیکن ٹیچر یہ والا نہیں کہ بس کوئی بھی ڈگری کر لی, بی اے کر لیا, فلانا کر لیا اور کسی بھی اسکول میں جا کے ٹیچ کرنا شروع کر دیا, بلکہ یہ کہ ٹیچنگ کے جو ماڈرن سٹائلز ہیں اور جو ماڈرن ایجوکیشن ہوگی جس طرح سے, اور اسکولز مینج کس طرح ہوتے ہیں, اس طرح کی آپ لوگ ان بچوں کو پڑھانے کی ایگزیکیوشن کریں. باہر کے ملکوں کے اندر بے شک کسی جگہ پہ بھیج دیں, پاکستان کے کسی بڑے اسکول کی چین کے اندر بھیج دیں, ان کو ٹیچنگ کی طرف لے کے جائیں اور پھر اسلامک اسکولز اور جو اس طرح کے ہیں وہاں پہ ان کو سرو کروائیں, یا خود اپنا کوئی اسکول ایسا بنائیں آپ, یا خود کوئی ایسے ادارے اور انسٹیٹیوٹس بنائیں جہاں پہ دین کو آپ لوگ سکھا سکیں. عام طور پہ آپ دین سکھانا چاہیں گے, اگر کہہ دیں کہ جی قرآن کورس ہے ہمارا اور یہ ہے, اور کافی لوگوں کے ایگزامپلس بھی ہیں, کتنے لوگ مڑ کے آ سکتے ہیں وہاں پہ, کتنے لوگ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. انٹیگرل پارٹ اگر بنا دیں گے نا کسی ایجوکیشن سسٹم کا, تو وہ ظاہر بات ہے اس کی مجبوری ہو جائے گی والی. لیکن پرائیویٹ اسکول کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول کا نا اسکوپ ہوتا ہے لمیٹیڈ سا. ہمارا اسکوپ بہت لمیٹیڈ ہے, ہمارے پاس 300-400 بچوں کا اسکوپ ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کیمپس دے دے, 1000 تک چلا جائے گا اسکوپ, 1500 تک چلا جائے گا. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اگر کوئی منسٹری آف ایجوکیشن کے اندر جاتا ہے اور وہ پالیسی میکنگ کے اندر کوئی بینیفٹ لے کے آتے ہیں, تو وہ کس کا امپیکٹ تو پورے ملک کے اسکولس پہ جائے گا نا. اسکول اگر کوئی ٹیچنگ ایجوکیشن پروگرام گورنمنٹ لیول کے اوپر ہوں گے, وہ تو سب اسکولوں کو پابند کریں گے. ابھی جس طرح شروع کی پریزنٹیشن کے اندر آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ترجمہ و تفسیر جو ہے وہ گورنمنٹ نے کیا کر دیا, کمپلسری کر دیا. تو وہ تو بیگن ہاؤس کو بھی پڑھانا پڑے گا, اسلامک اسکولس کو بھی پڑھانا پڑے گا, روٹس کو بھی پڑھانا پڑے گا, سب کو پڑھانا پڑے گا. وہ تو اس کا امپیکٹ بہت زبردست ہوتا ہے.
اس طرح ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ بہت زبردست ہوتا ہے والا. تو اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن کے ساتھ اگر گورنمنٹ سیکٹر کی طرف لے کے جائیں نا, اور اسپیشلی جو CSS والا پاتھ ہوتا ہے وہ جو ہوگا نا, وہ انشاءاللہ ملک کو بہت ہائی پوزیشن کے اوپر سروس کرنے کا موقع دے گا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو CSS آفیسرز ہوتے ہیں نا آج کل کے جتنے بھی ہیں, اگر کسی سے ملاقات ہوئی ہو, دے آر آلویز ایجوکیٹڈ, اسکلفل ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے اتنا ٹف ایگزام پاس کرتے ہیں. کمی کہاں پہ آ جاتی ہے؟ کمی آ جاتی ہے کہ وہ ان کے نزدیک نا براڈر اسپیکٹرم نہیں ہوتا. وہ اپنا کیریئر دیکھ رہے ہوتے ہیں, صرف اپنا کمفرٹ زون, اپنا کیریئر, میری پوزیشن پوسٹنگ یہاں پہ ہو جائے, اس گریڈ پہ میں ریٹائر ہو جاؤں, ریٹائر ہوتے ہوئے مجھے یہ مل جائے. جس طرح ہمارے فوجیوں کا بھی حال ہوگا, جس طرح ہمارے باقیوں کا بھی حال ہوگا, ججز کا بھی یہی حال ہوگا. ہر کوئی اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے. وہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں نا, اسلامی جذبہ کیونکہ نہیں ہوتا ان کے اندر, اس لیے وہ کوئی ایکسٹرا چیز, ایکسٹرا مائل اچیو نہیں کرنا چاہتے. وہ جو مسائل ہیں وہ کہتے ہیں یار لگے رہے مسائل, ہمیں کیا لگے اس چیز سے. اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو اس طرح کی جنریشن بنا کے پروڈیوس کر سکیں نا, ہائیسٹ ایجوکیشن, ہائیسٹ ایکسپیرینس کے ساتھ ہم ان کو یہاں پہ ایکسپوجر دیں اور ایڈ کر لیں, تو انشاءاللہ وہ ایک بہت چینج لا سکیں گے. وہ بہت بہتر انشاءاللہ چینج لائیں گے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی جابس وغیرہ بھی ہونی چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن کیوں نہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بزنس کے آئیڈیاز کی طرف لے کے آئیں. اور کیونکہ جو IT سیکٹر ہے نا, جو کمپیوٹر سیکٹر ہے, صرف IT نہ سمجھے اسے, جتنا بھی میڈیا کا ڈیجیٹل سیکٹر جتنا بھی ہے, AI کا بھی جو رول آ گیا, جو اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت ایون پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے. جو یہاں پہ رہ کے جو لوگ کام کر سکتے ہیں کمپیوٹر سافٹ ویئر کے اندر رہتے ہوئے, اس فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے, آپ کو فزیکلی آپ کو فیکٹریز کی ضرورت نہیں ہے, فزیکلی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بہت کچھ آپ کے پاس جو ہے نا وہ اویلیبل ہے. تو کوئی میڈیا ہاؤسز ہم لوگ بنا سکتے ہیں, ہم لوگ اپنے ڈیجیٹل چینلز بنا سکتے ہیں. اب وہ آپ کو پیمرا والے لائسنس کی ہر طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کی کریٹیوٹی جو ہے نا اس کو رائٹ لائن کے اوپر لے کے جایا جائے. اگر آج سے سوچیں گے نا پازیٹیو سینس کے اندر, اور بچوں کو اس طرح ڈسکشن اور گرومنگ کریں گے, اور ہمارے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کریں اور کوآپریٹ کریں, اور ہم بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. جو اسٹوڈنٹس ہمارے سے پڑھ کے چلے گئے, ہم سب کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں, اور ہم سب کے ساتھ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ اور ڈسکشن جو ہوتی ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تھرو آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. لیکن مسئلہ ایک جگہ پہ آ جاتا ہے, وہ ہے باتیں تو ساری اچھی ہو گئی یہ والی کہ آپ نے یہ بھی کر لیا, آپ نے یہ بھی گرومنگ کر لیا ورا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا نا ایک کمزوری ہوتی ہے, اور میری امت کی کمزوری جو ہے وہ ہے مال ہے, پیسہ. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی چیز چھوڑ دیں گے, پرواہ کرنے چھوڑ دیں گے پیسے کے پیچھے. ایک طرف بہت بڑے بڑے اچیومنٹ, ٹارگیٹ, خواب, وہ چیزیں, اور ایک طرف اچھی سیلری, پیکج, بینیفٹس ہیں, تو اچھی سیلری اور پیکج مل جاتے ہیں, چھوڑو اس چیز کو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فتنہ ہے. یہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے جس سے اس کو آزمایا جاتا ہے. عمومی طور پہ انڈیویجولی میرا الگ فتنہ ہوگا, آپ کے الگ کمزوریاں ہوں گی, ہر ایک اپنی ہوں گی, لیکن عمومی طور پہ اس امت کا فتنہ جو ہے وہ ہے مال ہے. مال کے اوپر ہی یہ کرپٹ ہوں گے, بک بھی جائیں گے, سب کچھ, سب کام جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا ان کا. توکل جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر رکھتے ہوئے, توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم بس اپنے جو بچے ہیں نا ان کو اس کام کے لیے ڈیولپ کر سکیں. اینڈ کے اندر میں ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت جو ہے اس کو میں مینشن کروں گا. ایک حدیث ہے جو مسند احمد کے اندر بھی ہے, ابن ماجہ کے اندر بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو میرے لیے خالص کر لیتے ہو تو میں تمہارا فقر ہے نا وہ تم سے دور کر دوں گا. ویسے تو ایک اور حدیث بھی میں آپ پہ کوٹ کر لیتا ہوں کہ پہلے تو ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے نا کہ جو رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, اور ہم نے صرف حلال حرام کی تمیز میں ہم نے رہنا ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لالچ میں نہ پڑنے کے لیے, ما قل وکفا, جو قلیل ہو لیکن تمہاری کفایت کر رہا ہو نا, خیر من کثرا والہا, وہ اس سے بہت بہتر ہوگا جو زیادہ تمہیں مل جائے اور تمہیں گمراہ کر دے, تمہیں غافل کر دے, تم ریلیکس ہو جاؤ اس چیز سے, تمہیں اب پرواہ نہ رہے, تمہارے اندر وہ انرجی نہ رہے والی. اب تو جو کم ہو لیکن تمہیں اب تمہارے ٹارگیٹ تک لے کے جا رہا ہے, وہ بہتر ہے اس سے جو کہ زیادہ مل جائے اور تمہیں ہلاک کر دے, وہ برباد کر دے, تمہیں خراب کر دے. تو اس والی حدیث سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا صحیح مسند احمد اور ابن ماجہ والی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر خالص کر لو گے اپنے آپ کو میرے لیے تو میں تمہارا فقر جو ہے, یعنی کہ تمہاری ضرورت, نیڈز,
احتیاط جو ہوتی ہے وہ میں تمہاری جو ہوگی نا وہ تم سے دور کر دوں گا، تمہارے لیے جو ہے نا معاملات جو ہوں گے وہ آسان کر دوں گا اور تمہیں بے نیاز کر دوں گا۔ بے نیازی کیا چیز ہوتی ہے؟ بے نیازی یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی نا اور آپ کے سامنے کوئی بہت آپ کا ریلیٹیو دوست وغیرہ وہ کہے کہ یار یہ دیکھو میں نے نئی گاڑی نکلوائی ہے ابھی، یہ ایس یو وی ہے، فلانی ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار کیا میں کدھر پھنسا ہوا ہوں، دیکھو یہ لوگ کتنا آگے جا رہے ہیں، کمپیریزن اور وہ چیزیں اپنے آپ کو حقیر سمجھیں گے۔ وہ بے نیازی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو گے، اپنے کام میں لگا لو گے، پھر تمہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہو رہی ہوگی زیادہ، تمہیں ان چیزوں کا تمہارا ٹارگیٹ ہی یہ نہیں تھا کہ میرا زیادہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے، زیادہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور اپوزٹ بات بھی فرمائی ہے، اگر تم منہ پھیر لو گے اس سے تو اصل میں تو بے نیاز اللہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، پھر تمہاری دنیا بکھیر دوں گا میں تمہارے آگے، پھر تم پوری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال جو ہے نا تو میں نے دنیا کے معاملات ہی سنبھالتے رہو گے تم، اب یہ کرنا تھا، فلانی پیمنٹ یہ ہونی تھی، فلانا یہ، تمہارے کام بکھیر دوں گا، لمبا کر دوں گا میں، اور دنیا کو حقیر نہیں کروں گا، تمہیں دنیا کے آگے حقیر کر دوں گا میں۔ آخر میں قرآن کی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عرش کے خزانوں میں سے ہے، وہ کوڈ کسی اور سینس میں ہوتی ہے، میں یہاں پہ اس کو کوڈ کسی اور سینس میں کر رہا ہوں۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں نا، جتنے بھی مشکل وقت ہو، فتنے جتنے مرضی ہوں، اور آگے جا کے اور حالات خراب بھی ہونے ہیں، تو ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پیدا کر دیا؟ پھر ہمیں بھی کوئی اچھے دور میں پیدا کر دیتے، ہمیں بھی عمر بن خطاب کے دور میں پیدا کر دیتے، ہمارے لیے تو فتنے ہی کم ہوتے، برائیاں ہی کم ہوتی، انٹرنیٹ ایگزسٹ ہی نہ کر رہا ہوتا، یہ بے رویاں ہوتی نہ، ڈسٹریکشنز ہی نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کبھی کسی جان کے اوپر اس سے زیادہ نہیں بوجھ ڈالتے جس کی طاقت پوٹینشیل اس کے اندر ہے۔ تو اگر مجھے آپ کو یا ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پیدا کیا ہے نا، they have the potential to fight it out، وہ اس سے لڑ بھی سکتے ہیں، نکل بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ میں اپنی اولاد کے سر پہ موجود نہ بھی رہوں نا، لیکن ان کے اندر یہ پوٹینشیل ہے۔ میرا کام، آپ کا کام صرف اور صرف کیا ہے کہ ہم نے صحیح پیرنٹنگ کرنی ہے، صحیح تربیہ کرنی ہے ان کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی بہترین عطا کریں گے اور آخرت بھی بہترین عطا کریں گے۔ ہمارے لیے وہ سرپرائز ہوگا انشاءاللہ قیامت والے دن کہ اللہ میرے ذاتی اعمال تو اتنے نہیں تھے، لیکن کیا کچھ مجھے ایکسٹرا گفٹس مل رہی ہیں، یہ کیا چیزیں تھیں اللہ؟ کہیں گے یہ تمہارا وہ صدقہ جاریہ تھا جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔